اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد۔ انسان محترم، سب سے پہلے خدا متعال کا انتہائی شکر بجا لائیں گے، اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی دین کے بارے میں، دینداروں کے بارے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں۔ خدا نے جن چیزوں پر ہمیں ذمہ دار قرار دیا ہے، جن کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، ان میں سے ایک یہی معلومات ہے جو ہم دوسرے اپنے ہم مذہب لوگوں کے بارے میں، دینداروں کے بارے میں حاصل کریں۔ دیکھیں وہ کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین یا بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ فرمایا جو اپنی زندگی گزارتا رہے اور اس کو مسلمانوں کے احوال کے بارے میں کوئی فکر نہ ہو، اس کو اہمیت نہ دے، فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو اسلام کی زمرے سے خارج قرار دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے مسلمانوں کے احوال کے اوپر غور کریں، تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آج کل کے زمانے میں جو خاص کر مشکل ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ کوئی بھی علاقہ جزیرے کی صورت میں نہیں رہتا۔ ایک زمانہ تھا دنیا میں جب ہر ملک علیحدہ تھا، ہر ایک کی اپنی داستان تھی، ایک جگہ پہ کچھ اور ہو رہا ہے، اس طرف کچھ اور ہو رہا ہے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی، ادھر والے کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آج سے 50 سال پہلے اگر ہم ہوتے اور لبنان میں کچھ ہو رہا ہوتا تو شاید ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، اس کا ہم پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ اب ایسا نہیں ہے، اب ہم سب لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر آج شام کے اندر کوئی سازش انجام پا رہی ہے تو ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ اس کا کل پاکستان کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ ہم کون سی مشکلات کو جھیلنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے اگر خدا نہ کرے شام کے اندر کوئی سازش انجام پاتی ہے، یا عراق کے اندر، ایران کے اندر۔ تو اب ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے اس فرمان کو اپنی زندگی میں احساس کر رہے ہیں کہ امت اسلامیہ ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ تو یہ بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے کہ ہمیں پتہ چلے واقعات کیا پیش آ رہے ہیں، حوادث کیا پیش آ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اور ایک اور وجہ جو انتہائی اہم وجہ قرار پاتی ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ جو لوگ سازشیں انجام دے رہے ہیں، جو سازشوں کا گڑھ ہیں، وہ شام اور پاکستان میں علیحدہ نہیں کر رہے۔ وہی سازشیں جو ایک ملک کے اندر انجام دی جاتی ہیں، گویا ایک طرح کی پریکٹس کرنے کے بعد، میچور ہونے کے بعد، دوسرے ملک میں وہی سازش کسی اور رنگ میں استعمال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کے اندر انہوں نے کچھ کاموں کو انجام دیا ہے، اس سے ان کو ایک تجربہ حاصل ہوا ہے۔ کہہ سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ پاکستان عالمی فرقہ واریت کے لیے تجربہ گاہ بن گیا ہے۔ ان کو پوری دنیا میں ایک کام کرنا ہوتا ہے، یہ پہلے پاکستان کے اندر کر کے اس کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں، یہاں پر اس کے ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کام کرتے ہیں تو کیا بڑھانے پر کیا چیز کم ہو جاتی ہے، کیا کام کرتے ہیں تو کیا چیز بڑھ جاتی ہے، ان سب کو سمجھتے ہیں، اور اس کو کرنے کے بعد پھر اس تجربے کو استعمال کرتے ہیں دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر۔ اب انہوں نے یہاں پہ کچھ تجربات حاصل کیے ہیں، اگر ہم یہیں پہ سمجھ جائیں کہ یہ لوگ کیا کام انجام دے رہے ہیں، احتمال قوی یہ ہے کہ ہم بہت سارے علاقوں کو محفوظ کر سکتے ہیں اور وہاں پر ان کے برے اثرات کو کہیں نہ کہیں ڈیل کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس اعتبار سے بہت اچھا ہے، آگہی کا ایک وقت ہے کہ ہم لوگ ان باتوں کو سمجھیں۔ ٹیلی کمیونیکیشن کا زمانہ ہے، ان باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان بھی ہے، اور ان کو سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔
بس ایک کانٹیکسٹ اور کہ ظاہر پنڈی میں اس ٹائپ کے اجتماعات شاید کم منعقد ہوئے ہیں اور شاید یہاں اس بات کا تجربہ ہمارے دوستوں کو کم ہوگا کہ سیاسی تجزیہ کرنے کے جو پروگرام منعقد ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے ہونا کیا ہوتا ہے، شاید اس کام کا تجربہ کم ہوگا. کوشش کی ہے ان دوستوں نے، اللہ انشاءاللہ اس کام کے اندر برکت دینے والا ہے. اس کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اس کا ہدف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی اوپینین کیا ہونی چاہیے. اس کا ہدف یہ نہیں ہوتا. یعنی اگر اصطلاحاً کہیں تو اس کا ہدف اسپون فیڈنگ نہیں ہوتا کہ آپ منہ کھولیں، آپ کے منہ میں ایک تجزیہ ڈال دیا جائے، اب کل سے آپ نے یہ تجزیہ کہنا ہے. اس کا یہ ہدف نہیں ہے، قطعاً یہ ہدف نہیں ہے. اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ آپ تجزیہ کے ایک طریقہ کار کو آپ ملاحظہ کریں، اس کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں، اس کو دیکھ کر یہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ تجزیہ ہوتا کیسے ہے. اس کے بعد آپ اپنے تجزیے کو خود انجام دینے کی کوشش کریں. یہ جو کام انجام دیا جا رہا ہے یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ مثال کے طور پر آپ کو اس ایشو کے اوپر اوپینین پتہ چل جائے. صرف یہ تو آپ کہیں سے بھی معلوم کر لیں گے اور اس کے ذریعے آپ کہیں نہ کہیں پتہ چل جائے گا اور کچھ کافی حد تک اوپینین آپ کی بنی ہوئی ہے. مثال کے طور پر آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آپ کیا کسی تکفیری گروہ کا کبھی ساتھ دیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں دیں گے. تو ایک اوپینین آپ کی بنی ہوئی ہے. تو یہ جو ہدف، یہ جو کام انجام پا رہا ہے، اس کے ذریعے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں یہ پتہ چلے یہ اوپینین بنتی کیسے ہے. سیاسی مقاصد کو جو دوسرے لوگ حاصل کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، ان سازشوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کر لینا چاہیے. اس ایک سے آپ اصول نکال سکتے ہیں اور ان اصولوں کی روشنی میں پھر آپ کو اور آسانی مل سکتی ہے کہ آپ کس طریقے سے مزید سیاسی تجزیہ انجام دیں گے. اب ہم اس سے زیادہ مقدمے کو بیان نہ کریں اور مستقیماً اپنی بحث کی طرف جاتے ہیں. آج جو ہماری کوشش ہے وہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں میں ایک بیداری کی لہر دوڑی ہے، اس لہر کو ختم کرنے کے لیے اس کے خلاف کچھ سازشیں ہو رہی ہیں. ان سازشوں کا جو انداز پاکستان، شام اور مصر کے اندر ہے، ان سازشوں کو ہم کس انداز میں دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا آپ کی خدمت میں اسلامی بیداری کے عنوان کو عرض کروں گا، تھوڑا سا پس منظر عرض کریں گے اور اس کے بعد ان سازشوں کی طرف رجوع کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تھوڑا سا میں تاریخ کا سہارا لوں گا. آپ نے شاید جمال الدین افغانی یا جمال الدین اسد آبادی کا نام سنا ہے. جمال الدین افغانی یا جمال الدین اسد آبادی، ایرانی ان کو جمال الدین اسد آبادی کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسد آباد ایک شہر ہے اور ایران میں وہاں پہ پیدا ہوئے. ان کی جو جائے پیدائش ہے اس کا بھی ایک انہوں نے مانیومنٹ وہاں پہ بنایا ہوا ہے. اچھا، جو بر صغیر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پیدا کہیں پہ بھی ہوں، یہ افغانستان سے آئے تھے اور اس لیے اس خاطر ان کو جمال الدین افغانی کہا جاتا ہے. بہرحال شخصیت ایک ہی ہے. صرف ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ کہیں سے بھی آئے ہوں، آیا ان کے تشیع و تسنن کے بارے میں کوئی بھی رائے اختیار کی جائے، لیکن ایک بہت پازیٹو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ انہوں نے نجف اشرف جا کر اس زمانے کے مراجع تقلید کے درس اجتہاد میں بھی شرکت کی تھی. اب یہ جو پیٹرن ہے، اور خاص کر شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس اجتہاد میں بیٹھے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی عام آدمی نہیں ہے، یہ آدمی کوئی خاص آدمی ہے. خود شیخ مرتضیٰ انصاری کا اپنا ایک معنوی مقام ہے اور یہ سوچنا بہت مشکل ہے کہ کوئی آدمی دھوکہ دینے کے لیے ان کے پاس 3 سال بیٹھا رہا اور انہیں پتہ نہیں چلا. یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے بارے میں سوچنا ناممکن ہے. اور بڑے نفیس واقعات موجود ہیں شیخ مرتضیٰ انصاری کے. آپ کے اندر ظاہر ہے کہ حب ولایت ہے. حب ولایت کے صدقے میں ایک واقعہ ان کا عرض کرتا ہوں اور اس کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ولایت سے تعلق کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں. شیخ مرتضیٰ انصاری کے شاگردوں میں ایک شاگرد ہوا کرتا تھا جو پڑھائی میں بہت زیادہ اچھا نہیں تھا، بڑی محنت کرتا تھا بندہ خدا، لیکن پڑھائی میں بات بنتی نہیں تھی اور جو شیخ مرتضیٰ انصاری سمجھانے کی کوشش کرتے تھے وہ اس کو بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. بہرحال مولا کے روضے کے اوپر گیا یہ بندہ خدا اور بہت گڑ گڑایا ایک دفعہ اور کہا کہ مولا میں پتہ نہیں کون کون سے شہروں سے دور دراز سے سفر طے کر کے نجف آیا تھا کہ میں یہاں پہ پڑھوں گا، میں مجتہد بنوں گا اور مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے درس، تو آپ کچھ عنایت کریں، کچھ لطف کریں، کچھ کسی طریقے سے مجھے کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، میری عقل کام کرے بالآخر.
کتنا برا انسان نجف تک آئے اور پھر بھی پڑھ کے نہ جائے. تو کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آواز آئی جیسے مولا امیر المومنین کی آواز ہو, اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور میں نے بھی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہنے لگا بس اتنا کہا اور آنکھ کھل گئی. تو کہنے لگا آنکھ کھلنے کے بعد میں کنفیوز ہو گیا کہ یہ خواب اچھا تھا, کیونکہ مولا نے مجھے بسم اللہ پڑھائی, کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. کہنے لگا مجھے ایک خطرہ یہ لگا کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے درس تو آگے بڑھا ہی نہیں, بسم اللہ پہ ہی بات ختم ہو گئی. تو کوئی ایسا تو نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تم اس قابل نہیں ہو, یہاں سے واپس جاؤ. تو کہنے لگا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس خواب کی تعبیر کو میں اچھا لوں کہ مولا نے مجھے بسم اللہ پڑھائی ہے, یا میں اس خواب کی تعبیر یہ لوں کہ بسم اللہ تو تمہاری اچھی تھی, بعد میں کام خراب ہو گیا ہے, اب تم واپس جاؤ. کہنے لگا پھر اچانک میرے دماغ میں آیا کہ نہیں, اس کی تعبیر اچھی ہے, اور وہ تعبیر یہ ہے کہ جس بچے کی بسم اللہ امیر المومنین نے پڑھائی ہو تو اس کو مولا امیر المومنین سنبھالیں گے, اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہنے لگا پھر میں اگلے دن درس میں گیا تو میں نے کہا بھائی اب تو کایا پلٹ گئی, درس خوب سمجھ میں آیا, خوب سمجھ میں آیا. تو درس میں بیٹھے بیٹھے اس نے شیخ مرتضیٰ انصاری سے ایک سوال کیا. اب شیخ مرتضیٰ انصاری نے بھی غور سے دیکھا اسے کہ بھائی آج تک تو سمجھنا دور کی بات تھی, سوال تو خیر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے لیے. تو اس نے ایک سوال کیا, انہوں نے جواب دیا, پھر اس نے ایک اور سوال کیا, شیخ مرتضیٰ انصاری نے پھر جواب دیا, پھر اس نے تیسرا سوال کیا. تو آغا صاحب نے اس سے کہا کہ اب بیٹھ جاؤ, کافی ہے, میرے پاس آنا بعد میں. تو وہ درس کے بعد شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس گیا. شیخ مرتضیٰ انصاری نے اس کے کان میں کہا کہ جنہوں نے تمہیں بسم اللہ پڑھائی ہے انہوں نے ہمیں پوری فاتحہ پڑھائی ہے, پوری الحمد ہمیں پڑھائی ہے, تو یہ بسم اللہ کے اوپر اتنے سوال مت کرو, ابھی فاتحہ تک ہم نے پڑھی ہوئی ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری اس کیلیبر کے استاد ہیں. ان کے پاس جمال الدین افغانی جیسا 3 سال بیٹھے اور ہم کہیں یہ سازش ہو رہی تھی, یہ ذرا مشکل ہے, ایسا یہ آدمی نفیس آدمی ہونا چاہیے. بہت شیخ جمال الدین افغانی کے زمانے سے جو تقریباً 1880 کے قریب کا زمانہ ہے, جمال الدین افغانی ایک دفعہ ہندوستان بھی آئے تھے اور سر سید احمد خان سے ملاقات بھی ہوئی تھی, اور کچھ دونوں کے درمیان افکار کا اختلاف بھی پیش آیا تھا, بہت سخت اختلاف پیش آیا تھا. جمال الدین افغانی نے سر سید کے خلاف ایک کتاب بھی لکھی تھی, اس حد تک اختلاف تھا. بہرحال جمال الدین افغانی کے دور سے مسلمانوں کے اندر یہ آئیڈیا بہت زیادہ آگے بڑھ رہا تھا کہ یہ جو کفر نے ہم پر حکومت کی ہے اور کفر ہمارے اوپر چھا گیا ہے, ہمارا بھی کبھی واپسی کا دور آئے گا, ہم بھی کبھی اپنی جس کو ہم لوگ نشأت ثانیہ کہتے ہیں اس کو دیکھیں گے, عظمت رفتہ کو ہم لوگ بھی حاصل کریں گے. اور اس بات کے اوپر بہت زیادہ اصرار کیا جاتا تھا. اس ٹائپ کے عناوین کو اسلامی بیداری کہا جاتا تھا, اسلامک ری اویکننگ جس کو ہم لوگ تعبیر کرتے ہیں, ایک اسلامی بیداری. تو یہ کہا جاتا تھا کہ اس زمانے سے جب انگریزوں نے قبضہ کیا تھا, مسلمانوں کے اندر یہ عنصر تھا کہ ہمیں بیدار ہونا ہوگا, لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ بیداری کی ایسی کوئی لہر دوڑتی بھی نظر نہیں آ رہی تھی, اور انگریزوں کا قبضہ بھی چلتا رہا, اور مسلمان بدقسمتی سے کمزور تر ہوتے چلے گئے. یہاں تک کہ اگر بینچ مارک کے طور پر قبضے کے واقعے کو سوچا جائے تو 1858 کو کہتے ہیں قبضے کی انتہا تھی. 1858 قبضے کی انتہا تھی, جب آپ کے ذہن میں ہے کہ پاکستان برصغیر کے اندر جنگ آزادی شروع ہوئی اور وہ ناکامی کی طرف چلی گئی اور مسلمان اس کے اندر شکست کھا گئے. تو کہتے تھے کہ بھائی 1858 1860 تک پہنچتے پہنچتے انگریز پورے عالم اسلام کے اوپر قابض ہو چکے تھے. اس کے بعد جدید دور میں 1978 کو ایک سمبولک ایئر قرار دیا جاتا ہے. 1978 1978 79 کو کہتے ہیں کہ سمبولک ایئر تھا. کیوں؟ مصر نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے تھے, کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ ہوا تھا انور السادات مناخم بیگن کے درمیان, اور مصر اور اسرائیل کے تعلقات بحال ہو گئے تھے. تو وہ اسرائیل جس نے اتنے اسلامی ممالک کے اوپر قبضہ کیا, مصر جیسے ملک نے اس سے تعلقات بحال کر لیے. تو کہتے تھے یہ مسلمانوں کی پستی کا بدترین سال تھا, بدترین سال تھا. اس کے بعد یوں لگتا تھا جیسے اب مسلمان نہیں بچیں گے, بیداری کی کہانیاں ختم ہو گئی ہیں, کبھی بیداری نہیں آئے گی. اتنے برے حالات میں پروردگار عالم نے علماء کی سرپرستی میں انقلاب اسلامی کو رونما کروایا. اور جیسے کہ آیت اللہ خمینی فرماتے تھے کہ یہ انفجار نور تھا, یہ نور کی ایک چکا چوند تھی جس نے پوری دنیا کے اندر کفر و نفاق کو مبتلا کر دیا کہ اب یہ کون سی تبدیلی آئی ہے. یہاں سے مسلمانوں کی بیداری کا ایک نیا چیپٹر شروع ہو گیا.
جن مسلمانوں کو کچلنے کے لیے کئی سو سال سے سازشیں ہو رہی تھیں اور یوں لگتا تھا جیسے اب کوئی امکان باقی نہیں رہا ہے، ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے، اچانک مسلمانوں کے اندر ایک تحریک شروع ہوئی، اور اس تحریک نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو نظریاتی طور پر کہا کہ آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں، بلکہ عملاً خود کر کے دکھایا، اور اس عمل کو ہم کہتے ہیں انقلاب کا صادر ہونا، یعنی انقلاب کا ایکسپورٹ ہونا۔ انقلاب کی فکر آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں میں پہنچنا شروع ہو گئی، وہ جو بیداری کی تحریک تھی اس نے مسلمانوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب یہ کہ ایران میں اسلامی انقلاب رونما ہوا، کن ملکوں پر اس کا اثر سب سے زیادہ ہونا تھا؟ کن ملکوں پہ اس کا اثر سب سے زیادہ ہونا تھا؟ اب آپ تصور کریں، امریکہ اتنا بڑا نقصان اٹھا چکا تھا کہ ایران جیسا ملک اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اب اس نے فوراً کیلکولیٹ کرنا تھا کہ یہ جو ملک ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے، اگلا ملک کون سا ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ تو ان کو ایک بات پتا تھی کہ ایران کے مغرب میں عراق واقع ہوا ہے، اور وہاں پر بھی بڑے پیمانے پر شیعہ آبادی موجود ہے، اس کا مطلب ہے عراق ان کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ البتہ عراق پر حکومت تھی صدام حسین کی، جو کمیونسٹ تھا، ڈکٹیٹر تھا، اور اس کے ذریعے سے عراق کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ ادھر پاکستان کی طرف دیکھیں تو پاکستان مشرق میں پاکستان ٹچ کر رہا تھا، اور پاکستان کے اندر بھی لوگوں کا دین سے اتنا شدید رشتہ تعلق بنا ہوا تھا کہ ڈر یہ تھا کہ پاکستان بھی ہاتھ سے نکلے گا۔ اور یہ میں بھی کچھ وقت پہلے بھی کہیں پہ عرض کر رہا تھا کہ ایران اور برصغیر کے تعلقات اتنے شدید ہیں کہ تاریخ میں جب کبھی ایران میں کوئی تبدیلی آتی ہے اس کا براہ راست اثر برصغیر کے اوپر پڑتا ہے۔ ہماری ساری تہذیب، جو کوئی بھی اگر اس کو اسٹڈی کرے، مطالعہ کرے، تو مسلسل دیکھے گا کہ مثلا حتیٰ وہاں پہ فن معماری، عمارت بنانے، کنسٹرکشن، آرکیٹیکٹ کا جو فن ہے وہ بھی ہم کو براہ راست متاثر کرتا تھا۔ اسی طرح وہاں کی زبان ہمیں براہ راست متاثر کرتی تھی، وہاں کی ثقافت ہمیں براہ راست متاثر کر رہی تھی۔ تو امیدیں کبھی اس بات کی تھی کہ ایران میں جو تبدیلی رونما ہوئی ہے یہ جن ملکوں کو براہ راست متاثر کرے گی اس میں سے ایک عراق ہوگا، اور امکان کبھی اس بات کا ہے کہ پاکستان اس سے متاثر ہوگا۔ ایک تو ہسٹوریکل پروسیس تھا کہ تاریخ میں ہمیشہ متاثر ہوتا تھا، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کے عوام کی دین کے ساتھ ایک خاص جذباتی لگاؤ تھا، اور یہ جو جذباتی لگاؤ ہے یہ ایران سے متاثر ہوگا اور یہاں پر بھی یہ کام انجام پائے گا۔ اچھا، اس بات کو جیسے انہوں نے احساس کیا، انہوں نے ضیاء الحق کو مضبوط کیا پاکستان کے اندر۔ اب تو ظاہر ہے وہ سارے دور گزر گئے، جب 1988 میں ضیاء الحق کا خاتمہ ہوا، لیکن ابھی تک یہ کوشچن باقی رہتا ہے، اس کے اوپر مختلف طریقوں سے تحقیق ہوتی رہتی ہے کہ ضیاء الحق جیسا آدمی 11 سال حکومت کر کیسے سکا؟ کوئی چاہنے والا نہیں تھا یہاں پر، یعنی جتنا میرا اپنے خیال ہے کہ جتنا مسخرہ مذاق ضیاء الحق جیسے کا تاریخ میں ہوا ہے پاکستان کے اندر، موجودہ صدر سے پہلے کم سے کم ایسا کوئی سابقہ نہیں تھا۔ شاید موجودہ صدر کے نمبر بعض معاملات میں آگے چلے گئے ہوں، لیکن کم سے کم ضیاء الحق جیسے کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی تھی اور لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود وہ 11 سال حکومت کر رہا تھا۔ کس طریقے سے حکومت کر رہا تھا؟ تو کہتے تھے 2 بڑے کارڈز تھے اس کے ہاتھ میں، ایک ایران تھا اور ایک افغانستان تھا۔ ان 2 بڑے کارڈز کے اوپر حکومت کرتا تھا۔ مثلا کے طور پر وہ امریکہ کے سامنے ثابت کرتا تھا کہ جب تک میں یہاں پر ہوں ایرانی انقلاب پاکستان میں نہیں آئے گا، اور جب تک میں یہاں پر ہوں رشینز کو افغانستان سے گزرنے نہیں دوں گا۔ ان 2 کے اوپر وہ سارا گیم کرتا تھا، رشیا کے اوپر، افغانستان کا ایشو اور ایرانی انقلاب کا ایشو۔ اب میں صرف اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں کچھ تاریخیں عرض کرتا ہوں۔ مارچ 1988 میں رشیا نے اعلان کیا کہ ہم افغانستان سے باہر نکلنے کو تیار ہیں۔ ضیاء الحق کا ایک کارڈ ختم ہو گیا۔ مارچ 1988 میں رشیا نے اعلان کیا ہم افغانستان سے نکلنے کو تیار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ اب ہم افغانستان کو کراس کر کے پاکستان جائیں، اب ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جولائی 1988 میں ایران نے اعلان کیا کہ ہم عراق کے ساتھ جنگ ختم کر رہے ہیں۔ قرارداد نمبر 498 اقوام متحدہ کی وہ ہم نے ایکسیپٹ کر لی، جنگ بندی ہو گئی۔ مارچ 1988 میں رشینز باہر نکلنے کا اعلان کرتے ہیں۔ جولائی 1988 میں
ایرانی جنگ بند کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اور ضیاء الحق صاحب کا طیارہ کب پھٹا تھا؟ اگست 1988 میں۔ 2 کارڈ نکلنے کے بعد امریکہ نے 1 مہینہ انتظار نہیں کیا، ان کو فارغ کر دیا، اپنے سفیر کی بھی قربانی دی، امریکہ نے قربانی دی، اپنا سفیر بھی داؤ پہ لگا دیا انہوں نے۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی ضیاء الحق سے اتنے فیڈ اپ تھے کہ انہوں نے یہ سارے کام کیے کہ نہیں اب اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ یہ بہت بڑی اسٹوری ہے کہ یہ کام ہوا کیسے تھا۔ تو 11 سال اس طرح سے ہوا تھا، اس میں ایک مارکہ ایران کا انقلاب تھا کہ ہم ایران کا انقلاب روکیں گے۔ اچھا، ایران کا انقلاب روکنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آسان ترین کام، فرقہ واریت۔ یہاں پر یہ انقلاب حل ہی اسی صورت میں سکتا تھا، پہلے اسی صورت میں سکتا تھا کہ جب یہاں اتحاد ہوگا، شیعہ سنی متحد ہوں گے۔ اگر فرقہ واریت پھیلا دیں گے پھر انقلاب کے پھیلنے کا یہاں پہ کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اور ضیاء الحق صاحب نے اس کام کو بڑی مہارت کے ساتھ اور بہت سائنٹیفک طریقے سے انجام دیا ہے، اور یقینی بات ہے کہ یہ کام ضیاء الحق صاحب انجام نہیں دے رہے تھے، یہ ان سے پیچھے سعودیہ والے اور اس سعودیہ کے پیچھے بھی CIA والے ان تمام پروگرام کے بلو پرنٹس بنا بنا کے ان کو دے رہے تھے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ اس زمانے میں جو اسٹریٹجی بنائی گئی تھی، آج 25 سال گزرنے کے باوجود نہ صرف یہ کہ ہم نکل نہیں پائے بلکہ گردن تک اس میں پھنس گئے، ہم نہیں نکل پا رہے اس سے۔ یہ اس زمانے میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ بس اس زمانے میں انقلاب اسلامی رونما ہوا، ایک اسلامی بیداری آنا شروع ہوئی، اس اسلامی بیداری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کچھ سازشیں کرنا شروع کی۔ اب وہ جو سازشیں تھیں وہ کیا تھیں، ان کا ایک چیپٹر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک بہت سادہ سی سازش تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہاں پہ فرقہ واریت ہوگی، اگر فرقہ واریت ہوگی تو پھر ان کے آگے بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے بڑھ کر بھی سازش کی کچھ اور چیزیں تھیں۔ اب اگلا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صاحب، ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ بھئی یہ جو پاکستان میں ایرانی انقلاب بڑھ سکتا ہے اس کو کیسے روکا جائے۔ میں نے عرض کیا اس کا انہوں نے حساب لگایا کہ اگر یہاں فرقہ واریت پھیلائیں تو معاملہ آسان ہو جائے گا، اور فرقہ واریت کی یہاں پر جڑیں بہت تھیں جن کے اوپر محنت کی جا سکتی تھی۔ 2 بہت بنیادی جڑیں ہیں پاکستانیوں کے اندر جس پہ فرقہ واریت کھڑی ہوتی ہے، اور دونوں چیزیں بری نہیں ہیں، دونوں چیزیں اچھی ہیں، صلاحیتیں دونوں اچھی ہیں، بدقسمتی سے استعمال بہت برا ہوا ہے۔ نمبر 1، پاکستانی عوام انتہائی شدت کے ساتھ دیندار ہے، بے دین نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہاں پر فسق و فجور ہو رہا ہے، میڈیا پتہ نہیں کیا کچھ دکھاتا رہتا ہے، اتنے لوگ اتنے غلط کام کر رہے ہیں، جو دیندار ہیں ان کا بھی حشر ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود پاکستانی عوام جذباتی اعتبار سے دیندار ہے، ان کی جڑیں اپنے دین کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور یہ جو جڑیں دین کے ساتھ لگی ہیں یہ ان کو آئیڈیل سچویشن میں لاتی ہے فرقہ واریت کی طرف گھسیٹنے کے لیے۔ آپ ٹرکش لوگوں میں فرقہ واریت نہیں پھیلا پائیں گے، دین سے کوئی اتنا ایموشنل تعلق ہی نہیں ہے، ان کا دین سے ایسا کوئی جذباتی تعلق نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ اس کی خاطر فرقہ واریت میں جائیں گے۔ جن کا تعلق ہوگا وہ جائیں گے، اور یہ پاکستانی عوام کے اندر تھا۔ دوسری بات کیا تھی مجھے کہ یہ جذباتیات کے اعتبار سے شاید پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ قربانی دینے والی قوم ہے۔ جہاں کہیں دین کے نام پر کسی نے قربانی دینی ہے یہ قربانی دے دے گا۔ آپ جا کے دیکھ لیجیے، جتنے بھی پوری دنیا کے اندر دین اسلام کے نام پر محاذ کھلے ہوں گے وہاں بڑی تعداد پاکستانیوں کی بیٹھی ہوگی۔ آپ کہیں گے یہ طالبان ہوتے ہیں، یہ فلاں ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، سب میں قبول ہے مجھے، لیکن یہ سب کس بات کی نشانی ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان کو دین کے نام پر دھوکہ دینا انتہائی آسان تھا۔ یہ اچھائی ہے پاکستانی قوم کی کہ ان کو دین سے لگاؤ ہے، وہ دین کے نام پہ قربانی دینا چاہتے ہیں، صرف ایک مشکل کے ساتھ ہے، اپنے جذبات کو اپنے عقل کے ذریعے سے سنبھال نہیں پاتے، اور اس سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان کو پتا تھا پاکستانیوں کے اندر ایسا ہے، انہوں نے یہاں پہ فائدہ اٹھایا، یہاں پہ فرقہ واریت پھیلائی، اس فرقہ واریت کے ذریعے سے اس بڑھتے ہوئے اسلامی لہر کا، اسلامی بیداری کا انہوں نے مقابلہ کر لیا۔ اچھا، اب یہ جو فرقہ واریت تھی یہ دوہری تلوار تھی، ایک طرف سے فرقہ واریت انقلاب کو روک بھی رہی تھی، اور دوسری طرف سے ایک اور مصیبت کر رہی تھی، لوگوں کو دین سے بیزار بھی کر رہی تھی۔
فرقہ واریت بہت بڑی سازش تھی. نہ صرف یہ کہ انقلاب نہیں پھیلے گا چونکہ شیعہ سنی کا فساد ہو جائے گا, انقلاب شیعہ انقلاب کہلائے گا, انقلاب کے راستے رک جائیں گے. دوسرا ایک اور مسئلہ بھی تھا, جتنا زیادہ فرقہ واریت پھیلے گی لوگ دین سے بیزار ہوتے چلے جائیں گے. ابھی مثال کے طور پر عجیب بات تھی واقعا, ایک دفعہ مجھے کراچی میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ملا, قومیت کے اعتبار سے پٹھان تھا, داڑھی اس نے بالکل نہیں رکھی ہوئی تھی. باتوں میں پتا چلا کہ وہ کافی تجربے کار تھا, سعودی عرب میں امریکن فوجیوں کے ساتھ بھی کام کر چکا تھا, اور باتوں میں دینداری بھی دکھا رہا تھا. تو باتوں ہی میں نے اس سے کہا کہ تم باتیں تو بہت دینداری کی کر رہے ہو, لیکن ماشاءاللہ یہاں سے فارغ ہو بالکل. کہنے لگا یہاں پہ ایک عجیب مسئلہ ہے, اگر داڑھی چھوٹی رکھتا ہوں تو شیعہ سمجھ کے مجھے مارتے ہیں, داڑھی بڑی رکھتا ہوں تو طالبان سمجھ کے پولیس پکڑتی ہے, اس لیے میں نے حل یہ نکالا کہ میں نے داڑھی کاٹ دی. یہ ایک سمبولک واقعہ ہے جو یہ سکھا رہا ہے کہ فرقہ واریت کس طریقے سے دین کو بدنام کرتی ہے. انہوں نے اس کام کو انجام دیا تاکہ دین بدنام ہو. ایک اور کام انہوں نے ساتھ ساتھ انجام دیا, وہ کیا تھا, اگر دین اسلام کی تصویر ہی خراب کر دی جائے تو کوئی دین کا طلبگار نہیں رہے گا. اور اس کا سادہ ترین طریقہ یہ ہوتا ہے ایک مصنوعی قیادت ایجاد کر دی جائے. میں تاریخ سے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. آپ فرض فرمائیے کوئی قوم نعوذ باللہ دین اسلام کے خلاف سازش کرنا چاہتی ہے اور زمانہ اہل بیت کا زمانہ ہے. سب سے پہلی کوشش جو انہوں نے کی دین اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے, انہوں نے دین اسلام میں ایک مصنوعی قیادت ایجاد کی. خدا نے قیادت امامت کے لیے رکھی تھی, خاندان نبوت کے لیے رکھی تھی. انہوں نے ایک مصنوعی قیادت ایجاد کی اور اس مصنوعی قیادت کے نتیجے میں اب جو قائدین بنے وہ بنی امیہ بن گئے. قائدین بنی امیہ بن گئے. یہ جو کام انجام پایا یہ ایک حکمت عملی ہے دین سے لڑنے کی. وہ کیا حکمت عملی ہے؟ مصنوعی قیادت. دین کو بدنام کرنا ہے, کسی فکر کو بدنام کرنا ہے, اس کے لیے ایک مصنوعی قائد بناؤ, مصنوعی قیادت بناؤ, مصنوعی قیادت کھڑا کرو تاکہ چیز خود بخود بدنام ہو جائے. آپ دیکھیں دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے, اگر یہ مثال کے طور پر اچھی پروڈکٹ ہے, بازار میں اچھی بک رہی ہے, تو فوراً لوگ کیا کریں گے, 2 نمبر لے کر آئیں گے. جب یہ 2 نمبر زیادہ پھیلے گی تو کیا ہوگا, اصل بھی بدنام ہو ہی جائے گا. یہی امریکہ نے کیا. انہوں نے دیکھا یہاں پر اسلام پھیل سکتا ہے, دین کی طرف لوگ جائیں گے, اور جو نعرہ لگ رہا ہے وہ انقلاب کا نعرہ لگ رہا ہے, اور جو نعرے لگانے والے ہیں وہ امریکہ مرد آباد کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم ایسی مصنوعی قیادت بنائیں گے, وہ بھی انقلاب کا نام لے گی, وہ بھی مرد آباد امریکہ کہے گی, لیکن وہ اتنی عجیب قیادت ہوگی کہ اس کو دیکھتے ہی لوگ بھاگ جائیں گے, دین پہ رکیں گے ہی نہیں. اس حکمت عملی کے تحت تشدد پسند طالبان بنائے گئے. یہ سازش کا دوسرا حصہ تھا. اور اس کو ہم کیا عنوان دے سکتے ہیں, اس کو ہم کہیں گے پرامن دین کی جگہ تشدد پسند دین. ایسا دین لائیں جس کو دیکھ کر میرے اور آپ کا جیسا دیندار کہے بھائی اگر یہ دین ہے تو پھر دین نہیں چاہیے. نعوذ باللہ تعالی. اور اس کام میں وہ بھرپور طریقے سے کامیاب ہوئے طالبان کے ذریعے سے. طالبان کے ذریعے انہوں نے بہت سارے مفادات کو حاصل کیا. ایک مصنوعی قیادت ایجاد کی, اس نے بالکل وہی نعرے لگائے جو اصلی قیادت لگا رہی تھی. اصلی قیادت کہہ رہی تھی امریکہ مرد آباد, وہ بھی کہہ رہے تھے امریکہ مرد آباد. اصلی قیادت کہہ رہی تھی دین اسلام کی حاکمیت, یہ بھی کہہ رہے تھے دین اسلام کی حاکمیت. اور اس کام کو ضیاء الحق صاحب شروع کر چکے تھے. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ضیاء الحق کے زمانے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رکھا گیا تھا. اسلامی جمہوریہ پاکستان پورا نام ضیاء الحق کے زمانے میں رکھا گیا تھا. کس کو دیکھتے ہوئے؟ جمہوریہ اسلامی ایران کو دیکھتے ہوئے. چونکہ وہاں انہوں نے جمہوریہ اسلامی ایران رکھا تھا تو ضیاء الحق صاحب نے کہا بھی یہاں پر اصرار کیا کہ نہیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کو لقب دیں گے, اور اس کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی. اذان کے نام پہ احترام میں درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. یہ 2 بنیادی ترین کام انہوں نے انجام دیے, ایک فرقہ واریت پاکستان کے اندر اور دوسری طرف سے شدت پسندی مسلمانوں کے اندر.
اور جب شدت پسندی فروغ پائے گی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو دین کے نزدیک آنے والے لوگ تھے وہ اس شدت پسندی کو دیکھ کر خود بخود پیچھے جانے کی کوشش کریں گے۔ ان دونوں کو کرنے کے بعد پاکستان کے اندر ایک گراؤنڈ تیار ہو گیا کہ اب جو بھی یہاں پہ دین کے نام پہ کام کرے گا یا فرقہ واریت میں پھنس جائے گا یا شدت پسندی میں پھنسے گا، اور بدترین یہ ہو کہ دونوں کے اندر پھنس جائے، یعنی فرقہ وارانہ شدت پسندی دکھائے۔ اور اس کا نتیجہ یہ حرکتیں جو اس وقت میں اور آپ پاکستان کے اندر مشاہدہ کر رہے ہیں، فرقہ وارانہ شدت پسندی۔ یہ تجربہ پاکستان کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں اندازاً 25 سال سے ہو رہا ہے۔ 25 سال تقریباً ہونے کے بعد اس کے جتنے ڈائنامکس ہیں وہ ان کے سامنے کلیئر ہیں۔ کسی قوم کے اندر اگر فرقہ وارانہ شدت پسندی پھیلانا ہو، یہ کیسے پھیلائی جاتی ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اب مزید قوموں کے اوپر یہی تجربے اب کیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگلا ملک جس کے اوپر یہ تجربہ کیا جا رہا ہے میرے اندازے کے مطابق ملائیشیا ہے۔ ملائیشیا کے ساتھ یہی حرکتیں انجام پا رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ ملائیشیا کی حکومت اس ٹریپ کے اندر پھنستی چلی جا رہی ہے۔ اس کے عوام کو سوچنا پڑے گا ہمیں اپنی حکومت کو اس مصیبت سے کیسے باہر نکالنا ہے۔ اور وہاں پر عالم اس وقت یہ ہو گیا ہے، اگر صرف سائٹ کی نیوز کے طور پہ رکھیں، قانون کی حیثیت میں قانون کے مطابق تشیع کی تبلیغ جرم ہے ملائیشیا کے اندر۔ اس طرح سے انہوں نے بہت سارے تجربے کرنے ہیں ابھی، اور ان سارے تجربوں کے نچوڑ کو لے کر وہ شام کے محاذ کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں۔ یعنی اب جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ وہ فرقہ واریت کو، جو فرقہ واریت تشدد کے ساتھ ہے، وہ فرقہ واریت جو قتل و غارت گری کے ساتھ ہے، اس کو ایک ملک کے تجربے سے نکال کر ایک عالمی تجربے کے اندر تبدیل کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، عالمی تجربے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے اندر ایک شہر میں کبھی فرقہ واریت ہوتی ہے، خدا نہ کرے اگر ہو تو یہ ہوتا ہے کہ یہ محلہ اس فرقہ والے کے لیے اور یہ محلہ اس فرقہ والے کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کبھی اس روڈ کے اوپر سفر کریں جو ہمارے کوہاٹ سے پارا چنار کی طرف جا رہی ہے، تو آپ مسلسل اس کو احساس کریں گے کہ محلوں کے تبدیل ہونے سے یہ معاملہ آپ کے سامنے بہت واضح ہوتا چلا جائے گا۔ اور خود پاکستان کے اندر کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ صورتحال آپ کو نظر آئے گی۔ آپ نے ایک شہر میں چند محلوں میں یہ دیکھا ہے، اب تصور کریں اگر یہی کام پوری دنیا کے تمام ممالک میں ہو جائے، ایک ملک ایک فرقے کے لیے، دوسرا ملک دوسرے فرقے کے لیے، اب اگر فرقہ واریت ہوئی تو کیا ہوگا؟ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کی عالمی جنگ۔ تو انہوں نے ایک تجربہ کسب کیا ہے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے شدت پسند فرقہ واریت کا، اس تجربے کو لے کر وہ مڈل ایسٹ پہنچے ہیں، اور اب مڈل ایسٹ کے اندر اس تجربے کو استعمال کر رہے ہیں۔ البتہ اس کے پیچھے ظاہر ہے اور بہت ساری سازشیں ہیں کہ جو انجام پا رہی ہیں۔ اب اس کو ایک اور رخ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا انالیسس کو ڈیپتھ اور دینے کی کوشش کریں گے آپ، اور اب اس میں آپ کو تھوڑا سا اور ساتھ دینا ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پاکستان کا محاذ امریکہ جیسوں کے لیے، امریکی عوام کے لیے، استکباری نظام کے لیے جڑ نہیں ہے، ہم لوگ حاشیاں ہیں۔ آپ نے یقیناً ایک کور سنا ہے اور ایک پیریفری جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ ایک کور ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کا مرکز ہوتا ہے، اور ایک اس کا حاشیہ ہوتا ہے پیریفری۔ مثلا اگر ایٹم کی مثال لیں تو اس کا نیوکلیس بیچ میں ہوتا ہے اور الیکٹرانز اس کے اطراف میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ہم نیوکلیس ہیں یا الیکٹران ہیں؟ ہم الیکٹران ہیں۔ اس مرکز کے اطراف میں ہم موجود ہیں۔ جو مرکز ہے وہ کون سا اس وقت؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں اسلامی بیداری کا مرکز اس وقت ایران کے اندر تشکیل پا رہا ہے۔ مرکز وہاں پر ہے، ہم لوگ اس کی پیریفری ہیں۔ مثلا لبنان کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ایک اور پیریفری ہے۔ عراق کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ایک اور پیریفری ہے۔ یہ اس کے حاشیے میں قرار پا رہے ہیں۔ بیداری کا جو مرکز بنا وہ مثال کے طور پر قم سے بنا، ایران کی سرزمین سے بنا۔ تو جو پہلا حملہ انہوں نے کیا، اور اب آپ اس انالیسس کے ذریعے دیکھیں گے کہ کس پاور کو کس طرح شفٹ کیا جاتا ہے۔ مثلا جب اسلامی انقلاب رونما ہوا اور وہاں پر ایک اسلامی حکومت بن گئی، تو پہلا حملہ انہوں نے کہاں پہ کیا؟ پہلا حملہ انہوں نے خود مرکز کے اوپر کیا۔ وہ کس کے ذریعے سے کیا؟
صدام حسین کے ذریعے سے، عراق کے ذریعے سے. یہ جنگ کہاں لڑی گئی؟ عراق کی بارڈر میں یا ایران کی بارڈر میں؟ ایران کی بارڈر کے اندر. عراقی فوج اندر گھسی، اس نے ایران کے حصوں پہ قبضہ کیا. مثلا جیسے آپ نے نام سنے ہوں گے، خرم شہر کے اوپر قبضہ ہوا، ابادان کے اوپر قبضہ ہوا، ان سب پہ قبضہ ہوا. وہ اندر گھس گئے. اس وقت اسلامی حکومت اتنی نئی حکومت تھی کہ وہ اندر گھسنے سے روک نہیں سکی. اس کے اندر منافقین موجود تھے بنی صدر کی صورت میں. تو جو کفر نے حملہ کیا وہ حملہ ایران کے مرکز پہ ہوا، اور مرکز کو لے کر وہ اندر تک چلے گئے. اندر تک چلے گئے. امید کیا تھی؟ امید یہ تھی کہ اتنا اندر جائیں گے کہ تہران خود بخود تبدیل ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا. تو جو اسلامی بیداری کی تحریک چلی تھی مرکز ہی میں ختم کر دی جائے گی. کتنے سال تک یہ سیاست چلی ہے؟ 8 سال تک، 80 سے لے کے 88 تک کوشش تھی کہ یہ کام ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین، پروردگار نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو طاقت دی، جرأت دکھائی. انہوں نے حملے کا مقابلہ کیا، ڈٹ کے مقابلہ کیا. 2 سے 2.5 لاکھ لوگ شہید ہوئے، لاکھوں لوگ زخمی ہوئے، کہہ سکتے ہیں لاکھوں بچے یتیم ہو گئے. انہوں نے قیمت دی. اس قربانی کے نتیجے میں انہوں نے مرکز کو ناقابل تسخیر بنا دیا. کہا اب اس کے اندر گھسنے کی کوئی ہمت آئندہ نہ کرے. پھر دوسرا حملہ ہوا. دوسرا حملہ کب ہوا؟ 1990 میں عراق نے کویت پہ حملہ کیا، اور کویت پہ دفاع کے بہانے امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا. جب امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تو 34 ملکوں کو لے کر آیا تھا. پوری دنیا کے سامنے واضح تھا ہدف عراق نہیں تھا، ہدف ایران تھا. کیا ہدف تھا؟ ہدف یہ تھا کہ مرکز کو ختم کیا جائے. مرکز کو ختم کرنے کے لیے راستہ کہاں سے تھا؟ عراق اس کا راستہ تھا کہ عراق پہ حملہ ہوگا. جب عراق پہ حملہ ہوگا ایران کہیں نہ کہیں بیچ میں آئے گا. اگر ایران بیچ میں آ گیا، عراق کو کچلتے ہوئے ایران کے اندر گھسیں گے، مرکز کا خاتمہ ہو جائے گا. اب امریکہ مجبور ہوا جنگ ایران کی سرحدوں میں لڑے یا عراق کی سرحد میں لڑے؟ عراق کی سرحد میں لڑے. یہ کس بات کی نشانی تھی؟ یہ حکومت کے استحکام کی اور اس کی مضبوطی کی نشانی تھی. انہوں نے کہا ہماری سرحد کے اندر کوئی گھسنے کی ہمت نہیں کرے گا. بڑی کوشش کی کہ عراق سے گزر کر کسی طرح ایران میں گھسیں. اس کام میں کامیابی نصیب نہیں ہوئی. پھر دوبارہ مومنین نے دفاع کیا، عراق کا بھی دفاع کیا، ایران کا بھی دفاع ہوا. اسلامی بیداری کے مرکز کو تحفظ حاصل ہوا. امریکی سازش ناکام ہو گئی. یہ سازش کتنے عرصے چلی؟ یہ سازش مزید تقریباً 10 سال چلی. کام پورا نہیں ہو سکا. یہاں تک کہ 2003 میں پھر آئے، پھر انہوں نے صدام کے اوپر حملہ کیا. اس دفعہ بھی ایران کے اندر گھسنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اچھا، یہ سارے کام ہوتے رہے. اب یہ جو اسلامی بیداری کا مرکز ہے، کیا یہ نہیں دیکھ رہا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے بار بار میرے اوپر حملہ ہو رہا ہے. کبھی میرے سرحد کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی میرے ہمسائے کے ذریعے سے میرے اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس بیداری کے مرکز نے کیسے مقابلہ کیا؟ سادہ سے مقابلہ تھا. اور یہ میں تفصیل سے اپنے ایک اور لیکچر میں اس کے اوپر بات کر چکا ہوں. اس کو صرف پوائنٹ کی صورت میں ریز کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اور میں نے عرض کیا کہ ہمارا اس پروگرام کے ذریعے ہدف یہ ہوتا ہے کہ اس انالیسس کے ذریعے سے ہم کچھ اور نتائج بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں. ایک بات عزیزان محترم ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ کوئی نیا کام نہیں دکھائیں گے، پرانے طریقوں سے صرف اپنا دفاع کریں گے، کبھی نہ کبھی آپ شکست کھا جائیں گے. میں ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں اس سلسلے میں. آپ میں سے بعض لوگوں کو بری لگے تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا تجزیے کا یہ معاملہ تھوڑا سا نیا رہے گا تو شاید کسی کو مثال اچھی نہ لگے. فٹ بال کے اندر ایک ٹیم حملہ کر رہی ہے، دوسری ٹیم دفاع کر رہی ہے. یوں سوچ لیتے ہیں ایک ٹیم میں بار بار حملے کیے جا رہی ہے اور دوسری ٹیم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اس ٹیم پہ حملہ تو نہیں کر سکتے، ہم صرف ڈیفینڈ کریں گے. تو ہمارے پاس ایک کوشچن ہوتا ہے، وہ یہ کہ کیا 90 منٹس کوئی ٹیم ڈیفینڈ کر سکتی ہے؟ ہاکی کو سوچ لیں، ایک ٹیم حملے کیے چلے جا رہی ہے، ایک ٹیم کہہ رہی ہے ہم صرف روکیں گے. تو کیا 90 منٹ روک سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ٹیم صرف ڈیفینڈ کرے گی 90 منٹ میں کبھی نہ کبھی تو غلطی ہوگی. غلطی ہوگی، آپ کے اوپر گول ہو جائے گا. آپ کے پاس راستہ کیا ہے؟ آپ کے پاس راستہ یہ ہے کہ آپ جتنا ڈیفینڈ کے اوپر محنت کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اٹیک آپ بھی کریں. اگر آپ صرف ڈیفینڈ کرتے رہیں گے، کبھی نہ کبھی آپ کی موت آ ہی جائے گی.
لیکن مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا، میں اٹیک بھی کروں گا، اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. نمبر ایک، آپ کو اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد ہونا چاہیے. آپ کو اگر اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد نہیں ہے، آپ میدان میں باہر نکل کے آئیں گے ہی نہیں کبھی. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی ترکیب ہونا چاہیے جو آپ کی کمزوری کے باوجود آپ کو حملہ کرنے کی طاقت دے دے. کمزور ہے ٹھیک ہے، آپ 20% سامنے والا کچھ اور فیصد میں ہے، اس کے باوجود اگر آپ کے پاس کوئی، جس کو میں کہہ رہا ہوں انوویشن ہے، کوئی نیا آئیڈیا ہے، آپ سامنے والے کو زیر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے سوچا ہے کہ نہیں میں اب صرف اپنے گھر کا دروازہ بند کروں گا، میں صرف دفاع کروں گا، آپ 90 منٹ دفاع نہیں کر پائیں گے. جمہوری اسلامی کو بھی پتا تھا کہ ایک دفعہ تو وہ اندر گھس گئے تھے، ہم نے باہر نکال لیا تھا، دوسری دفعہ وہ ہمارے ہمسائے کے ذریعے سے ہمارے اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم نے پھر ڈیفینڈ کر لیا تھا. کب تک یہ چلے گا؟ ان کو پتا تھا ہمیشہ نہیں چلے گا. اگر یہ چاروں طرف سے حملہ کرتے رہے، ہم چاروں طرف سے دفاع نہیں کر پائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک اور کام کیا. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم تو فرض کرو اسلامی بیداری کا مرکز ہیں، یہ گمراہی کا مرکز کہاں پر ہے؟ ہم گمراہی کے مرکز پہ اپنا حملہ کیوں نہ کریں؟ وہ وہاں جا کے مشغول ہو جائے، پھر ہمارے اوپر جان چھوٹے گی. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گمراہی کا مرکز صہیونیت اسرائیل کو نکالا اور وہاں جا کر حزب اللہ اور حماس کو بنا دیا، محور کو شفٹ کر دیا. انہوں نے کہا آپ گیم یہاں کھیل رہے تھے نا، بال بار بار یہاں آ رہی تھی، اب ہم یہ کریں گے سارا گیم آپ کی سرحد پر ہوگا، ہماری سرحد پہ کیوں گیم ہو رہا ہے. انہوں نے حماس کو مضبوط کیا، حزب اللہ کو مضبوط کیا. اب جو مضبوط ہوئے، اب گیم کہاں پہ شروع ہوا؟ اب اسرائیل کے اوپر گیم شروع ہوا. وہ کس طریقے سے؟ انہوں نے حزب اللہ پہ حملہ کیا. یہ حملہ کس کی سرحدوں پہ ہو رہا ہے؟ اسرائیل کے اوپر. گیم وہاں چلا گیا ہے. 33 دن انہوں نے حملہ کیا، اس جنگ میں کامیابی نصیب نہیں ہوئی. یہ جو گمراہی کا مرکز تھا، اس نے حزب اللہ پہ حملہ کیوں کیا تھا؟ اس کا اصلی ہدف کون تھا؟ جس طرح عراق نے جب حملہ کیا تھا اصلی ہدف ایران تھا، جب امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تھا اس وقت بھی اصلی ہدف ایران تھا. اسرائیل نے جو حزب اللہ پہ حملہ کیا اس کا بھی اصلی ہدف ایران ہی تھا. کیوں ایران تھا؟ ایک سادہ سی کیلکولیشن ہے، ایک سادہ سی کیلکولیشن ہے. وہ کیلکولیشن جیسے ہمیں سمجھ میں آئے، سیریا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. وہ اور آپ کے سامنے آ چکا ہوگا، میں اس کو تفصیل سے عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. سب اس کی کیلکولیشن اس طریقے سے ہے کہ انہوں نے ایران کو اس کی سرحد پہ آ کے پریشان کیا. ایران نے گمراہی کے محور کو پکڑا، اس کی سرحد پہ جا کر اپنے بندے تیار کیے. اگر کوئی کولڈ وار کے زمانے کو یاد رکھتا ہو تو صرف ایک جملے میں عرض کروں گا، اگر کوئی انٹرنیشنل ریلیشن میں کولڈ وار کو جانتا ہو تو یہ بالکل ایسے تھا جیسے رشینز نے کیوبا میں میزائل لگائے تھے. یہ بالکل یہی کام تھا. اب اس کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں، ادھر ہی آ جاتے. ایرانیوں نے ادھر جا کے کام کیا اور وہاں پر حزب اللہ اور حماس کو مضبوط کیا، اور گمراہی کا جو مرکز تھا اس کو خطرہ نظر آیا کہ ہم یہاں پر مصیبت میں پھنس گئے. صحیح ہے. انہوں نے حزب اللہ پہ کیوں حملہ کیا؟ ان کو ایک وجہ سمجھ میں آئی تھی کہ اگر کسی نے ایران پہ حملہ کیا حزب اللہ کو ختم کیے بغیر، ایرانیوں نے حزب اللہ کو مضبوط کر دیا تھا. ان کو پتا تھا، امریکہ کو پتا تھا کہ اگر اب ہم نے ایران پہ حملہ کیا تو ایک طرف سے ایران ہمیں جواب دے گا، لیکن اصلی جواب کہاں پہ دے گا؟ حزب اللہ اسرائیل کو جواب دے گا. صحیح ہے. بس ایرانیوں نے کیا کیا؟ ایرانیوں نے ان سے کہا تم ہم پہ حملہ کرو، ہم تو تمہیں جواب دیں گے ہی، لیکن ہم تمہاری ایک اور دکھتی رگ کو پکڑیں گے. وہ دکھتی رگ کون سی ہے؟ اسرائیل ہے. انہوں نے کہا ہم وہاں جواب دیں گے، اور تم یہاں پہ ایک میزائل مارو گے نا، پھر دیکھنا ہم وہاں پہ کتنے ہزار میزائل ماریں گے. اچھا ایک بات بڑی عجیب ہے یہاں پر، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی جگہوں کے اوپر آپ کی خدمت میں، چونکہ نہیں معلوم دوبارہ کب موقع ملتا ہے انسان کی زندگی کے اندر، یہ بھی عرض کرتا چلوں. حزب اللہ کی اصلی طاقت سیاسی میدان میں کیا ہے؟ اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور ان جو پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ان میں بہت سارے پوائنٹ ہیں جن کو ہم سیکھ کر اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور ایک ہدف ہمارا یہی ہوتا ہے کہ آپ اس انالیسس کو دیکھیں اور سوچیں ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں. حزب اللہ کے پاس کتنے چینلز ہیں؟ مثلا 3 4 5.
تو جیسی میں نے یہ کہا ہوگا نا، آپ نے کہا ہوگا آپ یہ سمجھیں گے میں کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے پاس بھی چینل ہونے چاہیے. نہیں، میں اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں. ان کے پاس فرض کریں 5 چینل ہیں. اچھا، امریکنس کے پاس کتنے چینلز ہیں؟ کاؤنٹ لیس، شمار نہیں کتنے چینل ہیں، کتنے کئی 100 چینل ہوں گے ان کے پاس. تو کیا حزب اللہ چینل کے ذریعے امریکہ سے جیت رہی ہے؟ نہیں، چینل کے ذریعے نہیں جیت رہے، وہ ایک اور چیز کے ذریعے جیت رہے ہیں. وہ کیا؟ امریکہ کے 250 چینل اگر ایک بات کہیں اور نصر اللہ ایک جملہ کہے تو یہودی بھی نصر اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں. صحیح ہے؟ یہ کون سی صلاحیت ہے؟ یہ کیا صلاحیت ہے؟ یہ صلاحیت اس میں نہیں ہے کہ چینل کس کے زیادہ ہیں. یہ صلاحیت اس بات کی ہے کہ پوری دنیا کو پتا ہے 250 امریکی چینل جھوٹ بول سکتے ہیں، نصر اللہ جھوٹ نہیں بولے گا. یہ طاقت ہے. اب کیا طاقت ہے؟ یہ وہ طاقت نہیں ہے جو چینل سے بنی ہے، یہ وہ طاقت ہے جو کردار سے بنی ہے. اس سے ہمیں سیکھنا پڑے گا. ہمیں کیا سیکھنا پڑے گا؟ ہمیں اس جگہ پہ پہنچنا پڑے گا سچائی کے اندر کہ اگر ہماری قوم ایک بات کہے تو پوری دنیا 250 چینل کا انکار کرے اور ہماری بات کو قبول کرے. کیوں؟ ان کو پتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولیں گے. نصر اللہ نے ایک طاقت اپنی دنیا کے سامنے ثابت کی ہے. وہ طاقت کیا ہے؟ پوری دنیا کے سیاستدان بلف کرتے ہیں. بلف کرنا کیسے؟ جس کو آپ لوگ کیا کہیں گے، مثال کے لیے بڑکے مارنا. ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور اندر سے سوچ رہا ہے میں نے کرنا ہی نہیں ہے. دھمکیاں دینا، بڑکے مارنا، بڑھ کے باتیں کرنا. پوری دنیا کے سیاستدان بلف بازی کرتے ہیں. یہ ساری دنیا کا طریقہ یہی ہے. ابھی آپ نے ایک افواہ سنی بھی ہے نا کہ پیوٹن نے کہا ہے کہ اگر تم نے شام پہ حملہ کیا تو ہم سعودیہ پہ حملہ کریں گے. واقعاً کرے گا؟ پھر یہ کیا ہے؟ یہ وہی بڑکے مارنا ہے. اگر صحیح ہو یہ خبر، ابھی تک اس خبر کی تصدیق اس طرح سے نہیں ہوئی ہے، ابھی تک یہ خبر افواہ کے زمرے کے اندر ہے. اگر یہ صحیح بھی ہو تب بھی پتا ہے یہ سعودی عرب پہ حملہ نہیں کرے گا، یہ حملہ نہیں کرے گا. لیکن کہنے میں اس نے اپنی بات کہی ہے. کہتے ہیں اس کا ایک پس منظر ہے. سعودی عرب کا ایک پرنس تھا بندر بن سلطان، وہ اس کے پاس ایک دفعہ گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اگر تم نے شام کا مزید ساتھ دیا تو ہم چیچنیا کے مجاہدوں کو ایک دوبارہ تمہارے خلاف کھڑا کر دیں گے. تو وہ وہاں پر کسی زمانے میں دھمکی دے کر آیا تھا اور اس نے اس دھمکی کے مقابلے میں اس پنک پوائنٹ پہ لا کر یہ دھمکی ماری ہے. کہتے ہیں اس کا پس منظر یہ ہے اگر یہ خبر صحیح ہو، ورنہ امکان قوی اس بات کا ہے شاید یہ خبر صحیح نہیں ہے، شاید یہ افواہ ہے. اگر صحیح بھی ہو تو پس منظر یہ ہے حملہ نہیں کرنا ہے اس نے. پوری دنیا کے سیاستدان یہ کام کرتے ہیں. اچھا، جب وہ یہ کام کرتے ہیں کچھ ان کی دھمکی کا اثر ہوتا ہے، لیکن جب دھمکی پہ عمل نہیں کرتے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے یہ بھی دھمکیاں دیتا ہے اور عمل نہیں کرتا. نصر اللہ نے یہ نہیں کیا، انہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا. مثلا یہ سوچو انہوں نے کبھی یہ کہا اگر اسرائیل نے یہ کیا نا تو ہم یہ کریں گے اور نہیں کیا ہو. نہیں، یہ نہیں کیا کبھی، یہ کبھی نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب انہوں نے ایک کام کیا ہے، جب بھی کوئی بات کہی ہے تو پہلے پورا ہوم ورک کر لیا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہم کر کے دکھائیں گے. ہم کر کے دکھائیں گے. یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا. یہ جو معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو ہم لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں نا، ہم گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں 5 دن کے اندر حملہ کرنے والوں کو گرفتار کر لے، ورنہ آپ یہ چھوڑ دیں، آپ یہ حرکتیں چھوڑ دیں، بلف بازی بند کر دیں. بلف بازی بند کریں. جو آپ نے کرنا ہو وہ بتائیں کہ میں یہ کروں گا، اور اس کے بعد سوچ کے بیٹھنا کہ آپ جان بھی جائے گی نا تو یہ مجھے کرنا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہو ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہم 2 دن سے پہلے نہیں جائیں گے تو پھر آپ یہ سوچ کے بیٹھو کہ میں 2 دن یہاں بیٹھوں گا. اگر آپ کہہ رہے ہو 2 دن کے بعد میں مذاکرات شروع کروں گا تو 45ویں گھنٹے پہ مذاکرات شروع نہیں کرنا، 48 گھنٹے کے بعد مذاکرات شروع کرنا. ہمیں یہ تربیت نہیں ہوئی ہے ابھی، اس میں ہم مار کھا رہے ہیں. ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی کہ ہماری عوام، ہمارے لیڈرز، ہمارے رہنما جب کوئی بات کہیں صرف وہی کہیں جو انہوں نے کرنا ہے، اور جو نہیں کرنا ہے اس کو کہنے کی کوئی حرکت انجام نہ دے. اگر آپ یہ کر گئے کہ آپ کی بات میں وزن ہوا
آپ جو کہیں اس کو دنیا قبول کرے کہ ہاں یہ سچی ہے. مثلا اگر آپ نے کہا نا کہ ہمارے 5 بندے مرے ہیں تو پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیجیے گا 5 شہید ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. اگر 4 ہے اور 1 مشکوک ہے تو صرف یہی بتائیے 4 شہید ہوئے 1 کا پتہ نہیں ہے, 5 مت کہیں. آپ کی بات خراب ہوگی, آپ کا وزن کم ہو جائے گا. اچھا ان کو نقصان کم ہوگا, کیوں؟ ان کے 250 چینل جھوٹ بول رہے ہوں گے. ہمارا نقصان زیادہ ہوگا کیونکہ ہمارے پاس 250 چینل نہیں ہے. ہماری آواز کم اٹھ رہی ہے, چونکہ ہماری آواز کم ہے ہمیں اپنی آواز کی کوالٹی کو بڑھانا ہوگا. کوالٹی اتنی امپروو ہو جائے کہ جب بھی ہم کوئی بات کہیں پوری دنیا سمجھے اب اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے نا تو پھر یہ کریں گے بھی. آپ یقین مانیے عزیزان محترم, اسٹریٹجی کے اعتبار سے یہ پوائنٹ آپ کی اور ہماری طاقت کو کئی گنا زیادہ کرے گا اگر ہم اس کام کے اوپر عمل کریں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی طاقت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جو اسلامی بیداری کا محور تھا اس نے ایک اور کام کو انجام دیا, اس نے جنگ کی بارڈر کو تبدیل کروا دیا. جنگ کی بارڈر اسرائیل کی طرف چلی گئی. اسرائیل بری طرح اس بارڈر کے اندر پھنس گیا. حزب اللہ کے ہاتھوں میں شکست ہوئی, حماس کے ہاتھوں میں شکست ہوئی. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کیوں حزب اللہ کے اوپر حملہ در حقیقت ایران پہ حملہ تھا. وہ کس وجہ سے تھا؟ ان کو پتا تھا اگر ہم نے ایران پہ اکیلے حملہ کیا, حزب اللہ ابھی موجود ہے تو حزب اللہ اسرائیل کو مارے گی. اسرائیل اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ اس کے اوپر میزائل گریں. کیوں تحمل نہیں کر سکتا؟ اس کے پاس ساری آبادی مصنوعی ہے, باہر سے آئی ہے. اگر وہاں جنت نہ ملے تو یہودی وہاں سے بھاگتے ہیں جہاں سے آئے تھے. اسرائیل خالی ہو جائے گا. ان کو اچھی طرح یہ بات پتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریورس مائگریشن. جہاں سے آئے تھے وہاں جاتے ہیں اگر اسرائیل کے اندر امن نہ ہو. اور اگر حزب اللہ نے وہاں پر حملات کا سلسلہ جاری رکھا یہ یہودی یہاں سے واپس چلے جائیں گے. اسرائیل اس بات کا تحمل نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کے اوپر حملہ کرے. اس خاطر اگر ایران پہ حملہ کیا, حزب اللہ باقی ہے تو حزب اللہ حملہ کرے گی, اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا پہلے ہم حزب اللہ پہ ختم کریں گے. بس پہلے 2 حملے انہوں نے ایران پہ کیے, ڈائریکٹ ناکامی ہوئی. اب کہا نہیں, ایران پر حملہ کرنے کا ایک مقدمہ ہے. مقدمہ کیا ہے؟ حزب اللہ کا خاتمہ. تو کس پہ حملہ کریں گے؟ حزب اللہ پہ حملہ کریں گے. حزب اللہ پہ حملہ کیا, اس میں بھی ناکامی ہو گئی. ناکامی ہو گئی. اب انہوں نے اس کا انالیسس کیا ہے, اگر حزب اللہ کو ہرانا ہے تو کیا کرنا ہوگا. صحیح ہے. تو بہت سادہ سا ایک کام ہے, پوری دنیا کے اندر ایک کام کیا جاتا ہے. اگر کسی گروپ کو, ٹروپ کو ہرانا ہو تو دیکھتے ہیں اس کی سپلائی کہاں پر ہے, اس کی رسد کاٹو. اگر رسد کاٹ دو گے تو اس کے پاس وسائل کی قلت ہوگی. جب وسائل کم ہوں گے کب تک مزاحمت کریں گے. سادہ سی بات ہے. اب کس پہ حملہ ضروری ہو گیا؟ شام پر. حزب اللہ کی رسد شام سے ہے. حزب اللہ کی رسد شام سے ہے. اب ایکویشن بالکل کلیئر ہے. اب آپ اس ایکویشن کو دیکھ لیں. اب ایک اور قانون ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس قانون کے اوپر ضرور غور فرمائیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا, جنگی اعتبار سے آپ لوگ جب, بلکہ سیاسی اعتبار سے جب کسی بھی طاقت کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو 2-3 چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. ایک کہتی ہیں اس کو ختم کر دو, ایلیمنیٹ کر دو, اس کو ختم, اس کا ڈسٹرائے کرو بالکل. اچھا, ایک دفعہ کہتے ہیں نہیں ختم تو نہیں ہوگا لیکن ایک اور کام کرو, اس کو نیوٹرل کر دو. نیوٹرل کر دو کیا مطلب؟ نیوٹرل کر دو کا مطلب یہ ہے کہ باقی تو رہے لیکن عمل کرنے کے قابل نہ رہے. صحیح ہے. اچھا, اب ان کو ایران پہ حملہ کرنا ہے. ایران پہ حملہ کرنے سے پہلے ان کے سامنے ایک مصیبت ہے کہ اگر ایران پہ حملہ کیا تو حزب اللہ اسرائیل پہ حملہ کرے گی, حماس اسرائیل پہ حملہ کریں گے. تو ان کو کیا کرنا ہے؟ ایران پر حملے سے پہلے ان کو کچھ جگہوں کو نیوٹرل کرنا ہے. کچھ جگہوں کو نیوٹرل کرنا ہے. کن کن جگہوں کو نیوٹرل کرنا ہے؟ سب سے پہلے حزب اللہ اور حماس کو نیوٹرل کرنا ہے. یا تو ختم کرنا ہے یا کم سے کم اتنا ہو کہ یہ بے اثر ہو جائیں. یہ ان کو کرنا ہے. اور کہاں پہ کیا کرنا ہے؟ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں عراق کے اندر مومنین کی طاقت کو نیوٹرلائز کرنا ہے. کیونکہ اگر عراق کے اندر مومنین مضبوط رہے تو وہ امریکہ کو ایران پر کھل کے حملہ نہیں کرنے دیں گے.
عراق میں مومنین کو نیوٹرلائز کرنا بہت ضروری ہے. اور کس جگہ کو نیوٹرلائز کرنا بہت ضروری ہے؟ پاکستان کو. یہ بلوا مچائیں گے, یہ یہاں پہ سر اٹھائیں گے, یہ یہاں کی حکومت کا جینا دوبر کر دیں گے. اور جو یہاں کی حکومت لاجسٹکس امریکہ کو دے سکے گی مشرق کی طرف سے حملہ کرنے میں, وہ یہاں کے لوگ رکاوٹ بنیں گے. تیسرا ٹارگٹ ہم ہے. اگر ایران پہ حملہ ہونا ہے, ایک حزب اللہ اور حماس, دو عراق کے مومنین کہ جو اسلامی بیداری کے نام پر جانیں بھی دینے کو تیار ہیں, ان سب کا بھی نیوٹرلائز ہونا ضروری ہے. ان سب کا بھی خاتمہ ہونا ضروری ہے یا نیوٹرلائز ہونا ضروری ہے. اس بیچ میں شام کی حکومت خود بخود آتی ہے. اگر حزب اللہ کو نیوٹرلائز کرنا ہے تو شام کو ختم کرنا ہے. اچھا, اب شام کو ختم کرنے میں آسان ترین راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ شام کو ختم کرنے میں طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے اس تجزیے کی ایک اور پکچر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہم اس سازش کے ایک اور پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل. کہہ رہے ہیں کہ اگر ممکن ہے آپ لوگ تھوڑا سا آگے تشریف لائیے تاکہ اگر وہاں پر جگہ کی کمی ہو رہی ہے تو وہاں پہ جگہ حاصل ہو سکے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے چلے جائے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد. جب مومنین اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں تو ایک دفعہ دیکھتے ہیں پنکھا کہاں گیا. پہلے تو پنکھے کے نیچے بیٹھا تھا, اب میں جو ادھر ادھر ہوں گا تو اب پنکھا کہاں جائے گا. یہ قربانی آپ کو دینی پڑے گی. اور جب بھی آپ مجلس کے اندر پنکھے سے نکل کر گرمی میں آئیں تو ایک بات پہ خوش ہو جائیے گا. وہ کیا؟ اب ایک اور مومن گرمی سے بچ گیا ہے. ٹھیک ہے, میں گرمی میں آ گیا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اب کوئی گرمی سے بچ گیا ہے. میری جگہ کوئی اور بیٹھا ہے نا, اب اس کو ہوا لگ رہی ہے, اس کا حق نہیں ہے بھائی. جتنا میرا حق تھا اس کا بھی تو حق ہے. صحیح. اور مجھے حق برابر نہیں کرنا چاہیے تھا, بلکہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایثار کرنا چاہیے تھا. مجھے ایثار کرنا چاہیے تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے پہلے ہی پنکھے کے نیچے نہیں بیٹھنا تھا. مجھے چاہیے تھا میں دیکھوں میں کہیں اور بیٹھ جاؤں, قربانی دے دوں, شاید کسی کا فائدہ ہوگا. اگر کوئی, میں آپ کی خدمت میں طالب علم ہونے کے ناطے سے عرض کر رہا ہوں, اگر کوئی اس نیت سے اپنے بھائی کے لیے قربانی دے کہ میں اپنے دینی بھائی کے لیے قربانی دوں گا پرخلوص, کسی کو نہیں کہوں گا, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ معنویت میں اضافے کا سبب ہے. اس سے معنویت ملتی ہے, بڑی معنویت ملتی ہے اگر کوئی پرخلوص ہو کر کسی مومن بھائی کے لیے ایسی قربانی دے جس میں کسی سے کچھ نہیں کہتا, خاموشی سے قربانی دے دیتا. اللہ انشاءاللہ ہمیں معنویت حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. تو انہیں ایک بات پتا تھی, وہ یہ کہ اگر ایران پہ حملہ کرنا ہے, ایران کو ختم کرنا ہے, نعوذ باللہ, تو انہیں پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے حماس اور حزب اللہ ختم ہوں, عراق کے مومنین نیوٹرلائز ہوں, پاکستان کے مومنین نیوٹرلائز ہوں, پوری دنیا کے اندر اسلامی بیداری کے چاہنے والے لوگ نیوٹرلائز ہوں پوری دنیا کے اندر, تب ایران پہ حملہ ممکن ہوگا. اچھا, اس سب کو کرنے کے لیے آپ طاقت کہاں سے لائیں گے؟ کیا امریکہ چپے چپے میں اپنی فوج بھیجے گا؟ عراق میں بھی اپنی فوج بھیجے, پاکستان میں بھی اپنی فوج بھیجے, حماس اور حزب اللہ سے لڑنے کے لیے بھی اپنی فوج بھیجے, تو یہ کیا ہر جگہ فوج بھیجے گا؟ کیا امریکہ کی فوج میں لڑنے کا جذبہ ہے؟ قطعاً نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, زیادہ تر امریکی فوجی امریکی نہیں ہے, زیادہ تر امریکی فوجی امریکی نہیں ہے, پاسپورٹ کے امریکی ہیں, نسلاً بھی امریکی نہیں ہے. یہ فلپائن اور پتہ نہیں اسپینش لینگویج بولنے والے ساؤتھ امریکہ کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے انہوں نے لوگوں کو جمع کیا ہے, کسی کو پاسپورٹ کی لالچ میں, کسی کو پیسے کی لالچ میں, کسی کو طاقت کی لالچ میں, کسی کو کسی چیز میں. ان کی
فوج میں جذبہ نہیں ہے، اور یہ وہ کمزوری ہے جس کی خاطر امریکہ گراؤنڈ ٹروپس زمین کے اوپر اپنے فوجی نہیں دوڑا سکتا، کیونکہ ان کو پتا ہے ہمارے فوجیوں میں جذبہ نہیں ہے. زیادہ زیادہ جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بمباری کریں گے. زیادہ سے زیادہ جو کام کریں گے بمباری کریں گے، اس سے بھی بچتے ہوئے اور کیا کریں گے؟ اس سے بھی کم ہی کریں گے. اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز اور اپنی آبدوزوں سے، سب میرین سے راکٹس فائر کریں گے، کیونکہ جہاز کے لیے بھی تو بندہ جہاز میں بیٹھا ہوگا تو وہاں تک جہاز جائے گا نا. تو دور سے میزائل فائر کریں گے، یہ ان کے بس میں رہتا ہے، یہی کام کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اب ان کو ان سب کو نیوٹرلائز کرنا ہے تو سب کے پاس فوج بھیجیں. اپنی فوج میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں. تو وہ کیا کریں گے؟ اب سازش کا ایک اور پہلو ہے. جب حزب اللہ نے کامیابی حاصل کی اسرائیل کے مقابلے میں، تو حزب اللہ خود بخود عرب جوانوں کے ہیرو بن گئے. نصر اللہ ہیرو بن گئے. ان کو مرد عرب کا لقب دیا گیا. عرب لیگ نے ان کو مرد عرب کا لقب دیا. اچھا، ان کو مرد عرب کا لقب دینے کا مطلب کیا تھا؟ تشیع کو عرب میں پذیرائی ملنا شروع ہو گئی، شیعت کا فروغ ہو گیا. پوری دنیا عرب کے اندر لوگ شیعت کی طرف توجہ دینے لگے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کی طرف توجہ دی انہوں نے. اب ان کو کفر کو اور استعمار کو کوئی ایسا کام کرنا تھا، دو ہدف حاصل ہو. نمبر ایک، یہ جو شامی حکومت رسد کا راستہ ہے یہ ختم ہو جائے، نمبر ایک. نمبر دو، عرب میں جو حزب اللہ کی مقبولیت ہے یہ مقبولیت ختم ہو جائے، یہ مقبولیت ختم ہو جائے. اچھا، اس کا راستہ کیا ہوگا؟ اس کا راستہ یہ ہوگا، اگر حزب اللہ کا ہتھیار عرب کے خلاف استعمال ہو تو دونوں راستے پورے ہو جائیں گے، دونوں ہدف پورے ہو جائیں گے. یعنی کوئی ایسی جنگ شروع کی جائے جس میں حزب اللہ یقیناً آئے گی، اور کس سے لڑے گی؟ اسرائیل سے نہیں لڑے گی، عرب سے لڑے گی. اگر وہ اس جنگ کے اندر آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دونوں ہدف پورے ہو جائیں گے. نمبر ایک، سیرین حکومت بھی گر جائے گی. نمبر دو، حزب اللہ کی اور نصر اللہ کی جو عرب میں مقبولیت ہے، یہ مقبولیت ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. اور اس کو یقیناً سپورٹ کرے گا تکفیری گروپ. تکفیری گروپ کیوں؟ حزب اللہ کی کامیابی کے بعد سے تکفیری گروپ کے سامنے ایک بہت بڑا کوشچن مارک بن گیا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ تم 60 سال سے جہاد کر رہے تھے، تم کبھی اسرائیل کو ہرا نہیں سکے تھے. یہ جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے، انہوں نے کیسے ہرا لیا؟ ان کے سامنے کوشچن بن گیا تھا. پوری دنیا ان سے سوال کر رہی تھی. اب انہوں نے کیسی جنگ شروع کروائی؟ ایسی جنگ شروع کروائی کہ خود بخود عرب کے اندر حزب اللہ کے خلاف نفرت پھیلے. اس کے لیے انتخاب کیا شام کا محاذ، اور شام کے محاذ میں وہ طریقہ کار استعمال کیا جو 25 سال سے پاکستان میں استعمال کر رہے تھے، یعنی فرقہ واریت. یہ شام کی سازش ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں شام کی سازش ایک ملک کے لیے نہیں ہے، یہ بہت کمپلیکس سازش ہے، اتنی پیچیدہ سازش ہے. اچھا، اب اس میں حزب اللہ بیچ میں کودے کیسے؟ کیا حزب اللہ کو نہیں پتا تھا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ بہت اچھی طرح پتا تھا. اگر میرے جیسے کو سمجھ میں آ رہا تو کیا حزب اللہ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ یقیناً سمجھ میں آ رہا تھا. لیکن انہوں نے کس بات کا سہارا لیا؟ انہوں نے دو باتوں کا سہارا لیا. کفر نے جو سازش کی اس میں دو بنیادیں بنائی. نمبر ایک، حزب اللہ کو ایک بات نظر آئی، وہ یہ کہ اگر شام کی حکومت گری ہماری بقا یقیناً خطرے میں پڑ جائے گی، ہم مارے جائیں گے، ہماری رسد کٹ جائے گی. رسد کٹنے کے بعد ہم یقیناً موت کے منہ کی طرف جائیں گے. انہوں نے کہا ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. اور دوسرا کام جس کو حزب اللہ نے نہ بھی کہا ہو تو ہم سب کو معلوم ہے، اور نصر اللہ نے کہا کہ میں شیعہ ہونے کے ناطے شام کے محاذ پہ لڑوں گا. کیوں لڑوں گا؟ وہ اپنی زبان میں ہم سے کہہ رہے ہیں میں قبول نہیں کر سکتا کہ میرے ہاتھوں میں طاقت ہو اور زینبیہ پہ کوئی حملہ کرے، میں قبول نہیں کروں گا اسے. ان کا میں شیعہ ہونے کے ناطے شام کے محاذ پہ لڑوں گا. میری غیرت کیسی گوارا کرے گی؟ انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا. انہوں نے کتنی بات کا رسک لیا ہے.
پوری دنیا کے سامنے اپنی ساری شہرت، اپنی ساری مقبولیت کو بی بی کے روزے کے دفاع کے نام پر داؤ پہ لگا دیا. کہا ٹھیک ہے ہم داؤ پہ لگائیں گے. اچھا یہ داؤ پہ لگانے والا نہیں جانتا سیاسی چال بازیاں کیا ہوتی ہیں؟ اچھی طرح جانتا ہے. یہ جو سیاسی داؤ پیچ ہوتے ہیں یہ اس کو نہیں پتا، اس کو ہی پتا ہے، لیکن اس نے ایک اصول بنایا ہے. اس نے کہا ہے ہم نے ان کی محبت کے نام پر عزت کمائی ہے، ان کو چھوڑ دیں تو پھر ہمیں عزت کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہ عزت لوٹا بھی دیں گے. حزب اللہ نے بہت بڑی قربانی دی. اور اگر ہم دل سے پوچھیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. شام کی سرزمین ہمارے لیے مقدس سرزمین ہے، الحمدللہ ہم میں سے اکثر ظاہر ہیں شام کی سرزمین کی. اگر ہم سے کوئی پوچھے حزب اللہ شام میں ہماری جنگ لڑ رہی ہے، جتنا یہ روزہ حزب اللہ کے لیے مقدس ہے ہمارے لیے مقدس ہے. اگر ہمارے پاس موقع ہوتا، میرے پاس موقع ہو، آپ کے پاس موقع ہو، ہم بھی یہی کرتے جو حزب اللہ نے کیا ہے. ہمیں اس کے محاذ پہ لڑنا پڑتا، ہم لڑتے اس جنگ کو. حزب اللہ اس وقت ہماری جنگ لڑ رہی ہے، اور اس جنگ کو لڑ رہی ہے اپنی ساری سیاسی مقبولیت کو داؤ پہ لگا کے. اچھا اب یہاں پہ راز کیا ہے؟ یہاں پہ ایک عجیب مانوی راز ہے، ایک عجیب راز ہے. کیوں نصر اللہ کو اطمینان ہے ہم جیت جائیں گے؟ کیوں اطمینان ہے ہم جیت جائیں گے؟ بھائی پورا امریکہ اترنے والا ہے سیریا کے اندر. یہ جو کیمیکل اسلحے کا استعمال کا بہانہ کیا جا رہا ہے، اس کے اندر بہت گیپس ہیں، اتنے گیپس ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، اتنے فلاز ہیں اس کے اندر جس کی کوئی حد نہیں ہے. اس کے اوپر بات کریں، یقیناً اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. میں چند منٹ صاحب کے اور ضرور لوں گا اس میں سے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ہم نے کیمیکل اسلحہ استعمال کیا ہے، شام نے استعمال کیا ہے، اس کی وجہ سے ہم شام پہ حملہ کریں گے. تو ان سے کوئی پوچھے کیا صدام حسین نے حلبچے میں کردیوں کے خلاف اسلحہ استعمال نہیں کیا تھا؟ یہاں چند 100 لوگ مرے ہیں، حلبچے کے محاذ پہ کئی ہزار لوگ مرے تھے. کیوں امریکہ نہیں آیا تھا اس وقت؟ حلبچے کے محاذ پر کردیوں کے خلاف استعمال کیا تھا. ڈاکومنٹڈ ہے کہ عراقیوں نے کھل کر ایرانیوں کے خلاف کیمیکل اسلحہ استعمال کیا ہے، ڈاکومنٹڈ ہے. ہزاروں ایرانی جوان اس کے اندر مرے تھے، سب پہ حملہ ہوا تھا. کیوں امریکہ نہیں آیا تھا؟ کیا اسرائیل نے صابرہ اور شتیلہ کے کیمپوں پر حملہ کر کے 17,000 فلسطینی نہیں مارے تھے؟ ڈاکومنٹڈ ہے کہ مارے تھے. اقوام متحدہ کا کیمپ تھا جس کے اوپر حملہ ہوا تھا، اقوام متحدہ کے اندر انڈر پروٹیکشن تھا. کیوں امریکہ بیچ میں نہیں آیا تھا؟ اس موقع پہ صرف ایک کام کیا تھا، ہم دونوں طرف سے تحمل کی درخواست کرتے ہیں. اب حملہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے عراق پر حملہ کیا تھا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر. پورا عراق چھلنی کر دیا انہوں نے، ان اسلحوں میں سے کچھ نہیں ملا تھا. اس وقت کا جو ان کا فارن سیکرٹری تھا کولن پاول، اس نے اقوام متحدہ کے اندر جا کے تقریر کی تھی جس میں اپنے نام نہاد ثبوت پیش کیے تھے. ان میں سے کوئی ثبوت صحیح ثبوت نہیں تھا. اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے کھلا جھوٹ بولا تھا. برطانوی وزیر اعظم نے کہا تھا عراقیوں کے پاس ایسا اسلحہ ہے وہ 25 منٹ میں پوری دنیا کو نابود کر سکتے ہیں. ایسے کسی اسلحے کا کوئی پرزہ عراق سے نہیں نکلا تھا. اب پھر وہی جھوٹ، اس کے بعد پھر کارروائی. امریکی یہ کام کرنے والے ہیں. امکان ہے کہ دور سے بمباری کو انجام دیں گے. البتہ اگر عقل ہوتی تو قتل نہیں کرنا چاہیے، عقل ہو تو قتل نہیں کریں گے، لیکن امکان اس بات کا ہے چونکہ وہ جارحیت کے اوپر اترے ہوئے ہیں، شاید اس کام کو انجام دیں گے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا ان تمام خطرات کے باوجود نصر اللہ کو یقین ہے کہ ہم جیت جائیں گے. کیوں یقین ہے؟ میں سیاسی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں امام خمینی کے دور سے. ان کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس دور میں ایک کتاب چھپی تھی جو آپ کے ذہن میں ہوگی یقیناً، آیات شیطانی نام کر کے، سیٹینک ورسز.
اور اس میں اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی تھی. اسلام آباد کے اندر مظاہرے ہوئے تھے جہاں پر 5 لوگ مارے گئے تھے. امام خمینی نے اس کے اوپر نوٹس لیا اور کہا کہ یہ کتاب اسلام کے نبی کی شان کے خلاف ہے، اس میں ایک سازش ہے، نبی کی ذات کے خلاف بے احترامی کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے. انہوں نے اس وقت پریڈکٹ کیا تھا. ہم لوگ اب اسکیچز، فلم اور یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں. اگر خدا نہ کرے 88 میں اس فقیہ محترم نے وہ فتویٰ نہ دیا ہوتا نا تو یہ فلمیں اور اسکیچز اسی وقت بن جاتے. انہوں نے فتویٰ دے کر 20 سال کے لیے اس کا دروازہ بند کیا. اس موقع پہ لوگوں نے قربانیاں دی. جب آیت اللہ خمینی نے فتویٰ دیا اور کہا سلمان رشدی واجب القتل ہے، اگر میں طاقت رکھتا ہوا تو میں خود قتل کروں گا، انہوں نے کہا تھا اس موقع پر. جب انہوں نے یہ بات کہی تو سارے یورپی ممالک نے سلمان رشدی کا دفاع کیا. سارے ممالک جمع ہوئے، یورپی ممالک، اور انہوں نے ایران سے کہا کہ آپ یا تو یہ فتویٰ واپس لیں یا ہم سارے یورپی ممالک اپنی ایمبیسیز بند کر کے یہاں سے چلے جائیں گے. اس وقت ہمیشہ کی طرح ایران امریکہ سے لڑ رہا تھا، اور امریکہ سے لڑنے میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یورپ کے ساتھ ہمارے تعلقات کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. اگر ایران کے تعلقات امریکہ سے خراب ہیں تو یورپ سے اچھا ہونا ضروری ہے تاکہ امریکہ کو دبانے کے لیے ایک طاقت ہمارے پاس بھی ہو. اس وقت یورپ سے تعلقات کی حیثیت بہت زیادہ تھی. اللہ کے رسول کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے امام خمینی نے سارے یورپی ممالک سے تعلقات توڑنا قبول کر لیا. کہا ہم تعلقات توڑنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ واپس جانا چاہتے ہیں اس بات کے اوپر یہ واپس جائیں، ہم فتویٰ واپس نہیں لیں گے. 2 بنیادیں تھیں اس کی. ایک آیہ کریمہ قرآن کریم کی، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ہرگز جن لوگوں نے ظلم کیا ان پہ اعتماد نہ کرنا ورنہ تمہیں آگ لپیٹے میں لے لے گی. ظلم کرنے والوں پر اعتماد نہ کرنا. وَلَا تَرْكَنُوا، ترکنو کسے کہتے ہیں؟ میں نے اعتماد کہا نا. دیکھیے یہ جو کوہنی میں نے یہاں پہ رکھی ہے نا، یہ اس کو ترکنو کہہ سکتے ہیں. اتنا بھی بھروسہ نہیں کرنا، ظالموں پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کرنا ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ آگ تمہیں لپیٹے میں لے لے گی، آگ تم پہ چھا جائے گی. امام خمینی نے کہا ہم رسول خدا کی عزت و ناموس کا دفاع کریں گے. ان یورپی ممالک پر جو قطعاً ظالم ہیں ان پر اعتماد نہیں کریں گے. تنہا بھی یہ کام کرنا پڑا تو ہم کریں گے. سارے یورپی ممالک کے سفرا واپس چلے گئے. امام خمینی نے ایک تقریر کی اور انہوں نے کہا، لوگوں کو سمجھایا. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، ہم نے رسول خدا کی ناموس کے دفاع کے لیے قربانی دی ہے، خدا ان کو ذلیل کر کے ہمارے سامنے لائے گا. انہوں نے اس وقت فرمایا تھا دیکھنا یہ سب واپس آئیں گے. انہوں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ ایران کے پاس تیل ہے یا ایران کے پاس مارکیٹ ہے، یورپی ہمارے محتاج ہوں گے واپس آئیں گے. نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا ہم نے رسول خدا کا دفاع کیا ہے، اللہ جانتا ہے اللہ ان ظالموں کو ہمارے سامنے واپس لا کے کھڑا کرے گا. نصر اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. نصر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم نے اہل بیت کی شان کا دفاع کیا ہے. اب اس میں 2 راستے ہوں گے. یا یہ ہوگا کہ نصر اللہ اور حزب اللہ جنگ جیت گئے مادی طور پر بھی تو فاتح کہلائیں گے، یا یہ ہوگا کہ وہ شہید ہوں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ ہمارا امتحان، ہم سے ایک امتحان ہوگا. ہم سے یہ امتحان ہوگا اب آپ ان کو فاتح کہیں گے یا نہیں کہیں گے. عزیزان محترم، ہم ابھی حزب اللہ کے بارے میں اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں اور جب ہم نصر اللہ کا نام لیتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں. میں آپ سے صرف ایک اور سینیریو پر غور کرنے کی کہوں گا. جو 33 دن کی جنگ ہوئی تھی اس میں حزب اللہ نے مقاومت دکھائی تھی. اسرائیل ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا. اگر اس موقع پر حزب اللہ کے سارے جوان شہید ہو جاتے تو آپ آج کی طرح انہیں ہیرو کہتے؟ نہیں. آپ کیا کہتے؟ کہتے حزب اللہ کو جب پتا تھا کہ وہ نہیں جھیل پائیں گے تو اسرائیل سے لڑے کیوں تھے؟ ہمارے اور آپ کے اسٹینڈرڈز اچھے نہیں ہیں. ہم لوگ صرف ظاہری فتح دیکھ کر فاتح کا تعین کر رہے ہیں.
بدقسمتی سے ہم تمام تر کوششوں کے باوجود بیوی کے معیارات کو نہیں سیکھ پائے. انہی عظیم الشان بیوی نے دربار یزید میں کھڑے ہو کر کہا تھا تو فاتح نہیں ہو سکتا, تو فاتح نہیں ہے, فتح ہمارے پاس ہے, جنگ ہم نے جیتی ہے. یہی چوتھے امام نے مدینے میں داخل ہوتے وقت کہا تھا جب اذان ہوگی اور مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا تب بتانا جنگ کون جیتا ہے. ہمیں یہ دونوں پہلو سوچنے چاہیے. آج حزب اللہ میدان کے اندر کھڑی ہے, مادی اعتبار سے بھی میں کہہ رہا ہوں امریکہ کے جیتنے کا چانس نہیں ہے, مادی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں جیتنے کا چانس نہیں ہے. اگر جیتنے کا چانس ہو بھی اور سارے حزب اللہ شہید ہو جائیں تو اصول پہ لڑیں یا اپنی ذات کے لیے لڑیں؟ اصول پہ لڑیں. اس کو فاتح کیوں نہیں کہیں گے ہم؟ یہ ہمارا امتحان ہوگا. اب یہ سیریا کا محاذ آگے بڑھے گا. ہم مصر پہ گفتگو کرنا چاہیے تھی ہمیں, وقت ہمارا کافی زیادہ ہو گیا ہے. صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ جو کیمیکل اسلحے کا ڈرامہ شروع ہوا ہے, اس ڈرامے کے شروع ہونے کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں. دنیا بھر کے اندر ایک طریقہ کار ہے. صاحب فرض فرمائیں کہ ایک بینک کے اوپر کچھ لٹیرے حملہ کرتے ہیں, تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب ہم بینک پہ حملہ کریں گے نا تو سارے شہر کی پولیس یہاں پہ آ جائے گی. تو یہاں پہ حملہ کرنے سے پہلے وہ کیا کریں گے, کسی اور جگہ ایک بم دھماکہ کر دیں گے. جب کسی اور جگہ بم دھماکہ کریں گے تو کیا ہوگا, ساری پولیس وہاں جائے گی. پھر یہاں پہ حملہ کرنا آسان ہوگا, پھر یہاں پہ کام کرنا آسان ہوگا. یا اگر یہاں پہ کوئی حادثہ ہو چکا ہے جس کو آپ نہیں چاہتے کہ دنیا دیکھے, تو اس سادہ سا کام کیا ہے, ایک چھوٹا سا حادثہ وہاں پہ بھی کر دیں, اٹینشنز ڈائیورٹ ہو جائیں گی. اب ہم ایک بات پوچھنے کی کوشش کریں گے. یہ جو کہا گیا ہے کہ سیریا نے حملہ کیا ہے جس میں کیمیائی اسلحے کے اندر چند سو سیریا کے لوگ مارے گئے ہیں, کیا امریکہ سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ اس سے پہلے چند سو لوگ ایک اور فوج کے ہاتھوں مارے گئے تھے؟ وہ کہاں مارے گئے تھے؟ مصر کی سرزمین پر نہتے عوام کے اوپر فوج نے حملہ کیا تھا. 500 سے زیادہ لوگ ایک دن میں مارے گئے تھے. امریکہ نے اس پہ فوج کیوں نہیں بھیجی؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اس واقعے کے صرف چند دن کے فاصلے پر شام کے اندر اور شام پہ حملہ کرنے کا واقعہ شروع ہو گیا ہے, شام کے اندر اسلحے کا واقعہ شروع ہو گیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اتفاق نہیں ہو سکتا, یہ اتفاق نہیں ہو سکتا. یہ کاموں میں سے ایک کام ہے تاکہ اٹینشنز کو ڈائیورٹ کیا جائے, توجہات کو کسی اور طریقے کی طرف لے جایا جائے. ان کے سامنے ایک بہت بڑا کوشچن ہے, مصر کے اندر قتل عام کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں مصر کے اندر قتل عام کر رہے ہیں؟ اگر کہیں شامی حکومت اپنے بندوں کو مار رہی ہے تو مصری حکومت نے کیا اپنے بندے نہیں مارے ہیں؟ اس نے اپنے بندے مارے ہیں. کیا بحرینی حکومت نے اپنے بندے نہیں مارے ہیں؟ کیا انہوں نے بھی اپنے بندے مارے ہیں؟ یہ سارا مصلحتوں کا گیم ہے, سب مصلحتوں کا گیم ہے. کچھ بنیادی اصول میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے, ان بنیادی اصولوں کو آپ سوچئے, اس کے اوپر غور فرمائیے. میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اس پروگرام کا ہدف یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے کہا جائے کہ یہ آپ نے کہنا ہے, نہیں, یہ ہدف نہیں ہے. ہدف کیا ہے؟ آپ تجزیہ کرنے کے طریقہ کار کے اوپر غور فرمائیں, اس کو مطالعہ کرنے کی کوشش کریں, اپنے تجزیے کو حتی الامکان اپنے عقل اور شعور کے ذریعے سے خود سمجھنے کی کوشش کریں. ہمیں آپ کا نمائندہ یا اسپیکر نہیں بننا ہے, آپ نے اپنے عقل و شعور کو خود استعمال کرنا ہے. جب آپ اس کام کو کرنے کے قابل ہوں تو آپ دشمن کی سازشوں کو سمجھ پائیں گے, چھوٹی سطح پر بھی سازشوں کا مقابلہ کر سکیں گے. اس کام کا بہت فائدہ ہوگا. اگر کسی کو مطالعہ کرنا ہے اور مثال کے طور پر کچھ رائٹرز کو فالو کرتے ہیں, تو میں اس ایشو کے اوپر, سیریا کے ایشو پہ کہوں گا, اگر آپ میں سے کچھ لوگ پڑھتے ہوں ڈان اخبار کے اندر آج ایک آرٹیکل آیا ہے رابرٹ فسک نام کر کے ایک آدمی کا, رابرٹ فسک. اگر کوئی اسٹڈی کرنا چاہتا ہو, اس بندے کے آرٹیکلز بہت اسٹرانگ ہیں. رابرٹ فسک 20 سال سے زیادہ لبنان میں رہا ہے, بہت اچھی طریقے سے تشیع, ایران, امریکہ, اسرائیل, لبنان, حزب اللہ سب کو پہچانتا ہے. یہ آدمی گرچہ خود
انگلستان کا ہے اور لندن کے اندر اس معمولاً یہ انگلستان میں لکھا کرتا ہے انڈیپینڈنٹ اخبار کے اندر، لیکن اس آدمی کے اندر جرأت بھی ہے اور اس آدمی کے اندر انالیسس کی صلاحیت بھی ہے. آپ میں سے جو لوگ اسٹڈی کرنا چاہیں وہ اس کے آرٹیکل کو ضرور اسٹڈی کیجیے گا اور اس کے پرانے آرٹیکلس کو بھی دیکھیے گا. تو یہ انسائٹ دینے کے اندر ماہر ہے، یہ بہت اچھی انسائٹ دے سکتا ہے. اسی طریقے سے آج ڈان کے اندر ایک اور بہت اچھا آرٹیکل آیا ہے، ہینس بلکس نام کر کے ایک اقوام متحدہ کا سابقہ اسلحے کا انسپیکٹر تھا ہینس بلکس، اس کا ایک آرٹیکل آیا، اس نے بہت اچھا لکھا ہے سیریا کے اندر اسلحے کے اس ایشو کے اوپر. تو اپنے مطالعات کو تھوڑا سا پھیلائیے. اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں گزارش کے طور پہ کہوں گا، جو لوگ جنگ اخبار پڑھتے ہیں ان کی خدمت میں ایک درخواست کروں گا، آپ 20 سال بھی پڑھتے رہے آپ کو سیاسی تجزیے کی الف بے سے بھی کوئی آشنائی نہیں ہو پائے گی. اس معاملے میں یہ اخبار پاکستان کا گھٹیا ترین اخبار ہے، اس میں آپ کو کچھ نصیب نہیں ہوگا. تو اگر میں آپ کی جگہ ہوں گا تو میں آپ کو مشورہ دوں گا قطعاً جنگ اخبار کا مطالعہ نہیں فرمائیے گا. میں آپ کو مشورہ دوں گا، اس سے بہتر آپ کچھ بھی پڑھ لیں، لیکن اس اخبار کو پڑھ کر آپ کو کچھ نصیب نہیں ہوگا. آپ مجھ سے کہیں شاید پتہ نہیں جنگ اخبار سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، بل دبا کے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. لیکن یہ میں آپ کو خدمت میں عرض کروں، میں نے بہت اچھی طریقے سے اخباروں کی اسٹڈی کی ہے یہاں پر جو پاکستان میں اخبار نکلتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا اردو کا اخبار ہے اور اس کے باوجود یہ انتہائی اس معاملے میں ناکارہ اور نااہل اخبار ہے. اپنے مطالعات کو کہیں اور لے کے جائیے اور کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنے کی کوشش کریں. ایک اور درخواست آپ سے کروں گا، آپ میں سے بہت سارے لوگ ٹیلی ویژن کے اوپر سیاسی ٹاک شوز ضرور دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے معلومات بڑھتی ہے. ہمارا میڈیا ڈس انفارمیشن کا سینٹر ہے، یہاں سے معلومات نہیں ملتی، ضد معلومات ملتی ہے. یعنی کنفیوز کرنے کے لیے ایسی معلومات دی جاتی ہے جس کے ذریعے آپ کو یہ نہ سمجھ میں آ سکے اصل داستان کیا رہے گی. تو آپ کو ہوشیاری کے دور سے گزرنا پڑے گا. اصل معاملات کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے. اصل معاملات کو ڈھونڈنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کئی ریسورسز کو پڑھیں. جو لوگ انٹرنیٹ پڑھا کرتے ہیں اور تجزیہ اپنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، مثال کے طور پر آپ BBC کی ویب سائٹ کو دیکھیں، اس کے ساتھ پریس ٹی وی کو ضرور دیکھتے رہیں. پریس ٹی وی کی ویب سائٹ کو بھی دیکھیں ایک ہی خبر کو ایک چینل کس طرح دیتا ہے، دوسرا چینل کس طریقے سے پیش کرتا ہے. اسی طرح کچھ ایسے تجزیہ کار ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے لیکن وہ استعمار اور کیپٹلزم کے اگینسٹ لکھا کرتے ہیں. کوشش کریں ان کا بھی مطالعہ کریں. جس طرح کی مثال کے طور پر ایک ویب سائٹ ہے کاؤنٹر کرنٹ نام کر کے، کاؤنٹر کرنٹ، یہ اچھی ویب سائٹ ہے. اس کام کے اندر مسلمان نہیں ہیں لوگ، ان کے تجزیے میں اسلام کے اوپر بھی ممکن ہے تنقید ہو لیکن اینٹی کیپٹلسٹ بلاگ اچھا ہے تو ان کا تجزیہ اس معاملے میں بعض اوقات بہت مفید ہوتا ہے. بہرحال آپ کے حسن سماعت کا شکریہ. اور اب ہم کوشش کریں گے جو چند سوالات ہمارے پاس ہیں ان کے اوپر کچھ گفتگو ہو جائے. اس کام کو تیزی سے انجام دیں گے. اب کافی وقت لگا چکے ہیں، تقریباً ہم نے 7:45 سے تھوڑا پہلے اس کو شروع کیا تھا اور 1 گھنٹہ 20-25 منٹ میرے خیال میں اندازاً ہم پہلے ہی عرائض پیش کر چکے ہیں. اپنی اور تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی صحت و سلامتی کے لیے، مزید توفیقات کے لیے اور مجاہدین اسلام کی فتح و نصرت کے لیے، وقت کے امام کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے بلند آواز میں درود بھیجیں. محمد و آل محمد. لکھا اسلامی بیداری کے حوالے سے پاکستانیوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم پاکستانی عوام سازشوں میں بہت جلدی دوچار ہو جاتے ہیں. ہمیں دھکیلنا مشکل کام نہیں ہوتا. وہ کس طریقے سے؟ ہم فوراً جذبات میں آ جاتے ہیں. ہم جذبات میں آتے ہیں اور ایک غلطی معمولاً کر بیٹھتے ہیں جو دشمن کروانا چاہتا ہے وہ ہم کر دیتے ہیں. یہ غلطی ہم معمولاً کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب بحرین کا ایشو ہوگا تو دشمن کی پہلی کوشش یہ ہوگی بحرین کا ایشو دب جائے. اگر نہ دبے تو دوسری کوشش یہ ہوگی بحرین کا ایشو فرقہ واریت کی نظر ہو جائے. بدقسمتی سے ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے. جب ہم بحرین کے دفاع کے لیے جاتے ہیں اس طرح سے جاتے ہیں کہ اس کو خود بخود فرقہ وارانہ رنگ میں تبدیل کر دیتے ہیں. ہمیں کم سے کم کام جو کرنا ہوگا دشمن کی سازش کو سمجھنا ہوگا یہ ہم سے کیا لینا چاہتے ہیں. ایک اسٹریٹجسٹ کا ایک جملہ بہت زیادہ نقل کیا کرتا ہوں، بیان کیا کرتا ہوں اور وہ کہا کرتا تھا
دشمن پر حملہ کرنے سے پہلے اس کی اسٹریٹجی پہ حملہ کر دو. آپ دشمن پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، دشمن پہ حملہ بعد میں کریں، پہلے کیا کریں یہ سمجھیں اس کی اسٹریٹجی کیا ہے. اسٹریٹجی پہ پہلے حملہ کریں. اگر آپ نے اسٹریٹجی سمجھ لی کہ دشمن نے کیا سوچا ہوا ہے، اس کو سمجھ کر آپ حملہ کرنے گئے تو بہت کم ریسورسز پر آپ دشمن کو شکست دے دیں گے. میں ایک سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ تھوڑا سا کراچی کے حالات کو بھی ٹچ کرے گی اہل بیت کے چاہنے والوں کے عنوان سے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب کراچی میں ایسا وقت بار بار آتا ہے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی جنازہ اٹھتا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا، ٹارگیٹڈ کلنگ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. ایک دن میں بعض اوقات 2-2 3-3 جنازے اٹھتے ہیں. اچھا جب یہ واقعات پے در پے انجام پاتے ہیں تو وہاں کے مومنین کے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، ہمارا مستقبل کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اچھا ان کو بعض اوقات بے بسی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے. صحیح ہے. سب سے پہلے رد عمل دکھانے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوتا ہے دشمن کرنا کیا چاہتا ہے. میں ایک اسٹیٹسٹکس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرض کر لیتے ہیں ہم کراچی میں 20% ہیں، جیسے کہ پورے پاکستان میں جو ایوریج لگاتے ہیں وہ 15 سے 20% لگاتے ہیں. فرض کریں میں اس اسٹیٹسٹکس کو قبول کر لیتا ہوں، ہم کراچی میں 20% ہیں. اچھا خود کراچی کی آبادی کتنی لیں گے؟ ایزیوم کر لیتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا یہ فگر صحیح ہوگی، فرض کرتے ہیں 2 کروڑ ہے. 2 کروڑ نہیں کہتے 2.5 کروڑ لے لیجیے، 1.5 کروڑ لے لیجیے، کم لے لیجیے، کم لے زیادہ نہیں، مجھے اس سے کوئی زیادہ سروکار نہیں، 1.5 کروڑ لے لیتے ہیں. کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ ہے. اچھا 1.5 کروڑ آبادی میں ہم کتنے فیصد ہیں؟ 20%. تو ہماری تعداد کتنی ہو گئی؟ 30 لاکھ. 30 لاکھ آبادی ہو گئی ہماری. اچھا جو 30 لاکھ آبادی ہے، فرض کریں ہر روز ایک بندہ شہید ہو رہا ہے. ایک سال میں کتنے بندے شہید ہو گئے؟ 365. 10 سال میں کتنے شہید ہوئے؟ 3650. آبادی ہماری کتنی ہے؟ کیا ہم کراچی میں ختم ہو جائیں گے ایسے؟ نہیں. اچھا ہر روز 10 شہید کر دیے، ہر روز 10 شہید کیے، ایک دن میں 10 کیے، ایک سال میں کتنے ہو گئے؟ 3650. 10 سال میں کتنے ہو گئے؟ 10 سال تک ہر روز 10 بندے شہید کر دیے، کتنے ہو گئے؟ 36,000. ہماری آبادی کتنی ہے؟ 30 لاکھ میں سے 36,000 مر گئے تو کیا ہم ختم ہو جائیں گے؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جسم ختم کرنا ان کا ہدف نہیں ہے، یہ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں. آپ خود سوچو کہ کیا یہ لوگ بے وقوف ہیں؟ کیا یہ پاگل ہیں یہ جو حملہ کر رہے ہیں؟ اگر یہ گن چلانے والا پاگل بھی ہو نا تو اس کی اسٹریٹجی بنانے والا پاگل نہیں ہے. وہ اپنے زمانے کے مکار ترین انسان ہیں، ان کو نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں. اگر 10 بھی ہمارے ہر روز مارے، 10 سال کے اندر 36,000 بندے شہید کر دیے کراچی میں، تو کیا کراچی سے شہید ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہوگی. پھر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جسم ختم نہیں کرنا چاہتے، یہ ہمارے دلوں میں خوف بٹھانا چاہ رہے ہیں. صرف یہ صرف ہمارے دلوں میں خوف بٹھانا چاہتے ہیں. اچھا اگر خوف بٹھانا چاہتے ہیں، یہ ان کا ہدف ہے، تو ان کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ مت ڈرو، ڈرو نہیں، معاملہ ختم ہو گیا. اچھا اب ممکن ہے کوئی کہے تم تو کہہ رہے ہو کہ نہیں ڈرو، لیکن یہ جو ہر وقت کا شہر کے اوپر ایک ٹینشن لگا ہوا ہے کہ میں شہید ہونے والا ہوں، اس سے میں نہیں ڈروں. تو میں اس سے کہتا ہوں پھر ایک کام کرو، پورے پاکستان میں، پورے کراچی میں بچے کو بتاؤ جو شہید ہوگا وہ امام حسین کے ساتھ ہوگا. شہادت کو پروموٹ کرو. اپنے دشمن کو ہی سمجھاؤ تم شہید کر کے ہمیں خوفزدہ کرنا چاہ رہے تھے نا، ہم شہید ہونے کے لیے خود ہی تیار ہیں، ہم شہادت سے طاقت لیں گے. شہادت سے طاقت کیسے لے سکتے ہیں؟ بہت سادہ سا کام ہے. ہر شہید کے جنازے کو عظمت سے اٹھاؤ، ہر شہید کے جنازے کو عظمت سے اٹھاؤ. جیسے ہم یہ کام کریں گے ہر جنازہ ہمیں طاقت دے گا، پھر ان کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ شہید کر کے اپنا نقصان کریں گے. خدا شاہد ہے سبت جعفر صاحب کے جنازے کو آپ نے دیکھا ہوتا،
سوچ نہیں سکتے تھے لوگ، اتنی پبلک تھی وہاں پر اور لوگوں میں طاقت تھی. الحمدللہ رب العالمین. ہر جگہ مومنین کے اندر طاقت آ رہی ہے، صرف کراچی کا معاملہ نہیں ہے، ہر جگہ مومنین کے اندر طاقت آئی ہے، اس بات کا شعور آیا ہے. ہم اپنے مکتب کے لیے جان دے رہے ہیں. ہاں ایک طرف سے مومنوں کے دلوں کے اندر یہ بات رہتی ہے، ٹھیک ہے مکتب کی خاطر جان دے رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا. میں نہیں کہہ رہا ہمیں کچھ نہیں کرنا ہوگا، ہمیں یقیناً کچھ کرنا ہوگا، لیکن سب سے پہلے یہ خوف دل سے نکلنا ہوگا کہ ہم مارنے سے مر جائیں گے. نہیں، ہم نہیں مریں گے، ہم زندہ رہیں گے. اور میں آپ کی خدمت میں پورے سکون کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کسی بھی صورت میں آپ جسم کے مارے جانے سے کبھی نہیں مریں گے، آپ کبھی نہیں مریں گے. دنیا میں ایک طریقہ کار نہیں ہے، دنیا میں کوئی قوم جسم کے مارنے سے نہیں مری ہے. اگر جسموں کے مارنے سے مر رہے ہوتے نا تو 1995-96 میں جو بوسنیا ہرزگوئینا کے اندر 2 لاکھ سے اوپر بوسنین، اتنے مٹھی بھر بوسنین تھے، چند ملین بوسنین تھے، 2 لاکھ سے زیادہ، پوری آبادی ان کی چند ملین تھی، وہ مار دیے گئے تھے. ان کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، نہیں ختم ہوئے. بوسنین حکومت ابھی بھی بنی ہوئی ہے، یورپ کے اندر بنی ہوئی ہے. ہماری پاکستان میں طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ کوئی بے وقوف گروپ ہمیں 5-5 کر کے مارے، 10-10 کر کے مارے تو سمجھے ہم ختم ہو جائیں گے. نہیں ختم ہوں گے. میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ صرف ایک کام کرنا چاہتے ہیں، وہ خوف بٹھانا چاہتے ہیں. آپ خوف زدہ مت ہو. اب یہ مکتب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو صرف ایک کام کرنا چاہیے. کسی نے مجھ سے کہا ہمیں بچوں کو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کیسے تیار کرنا چاہیے. میں نے اس سے صرف یہ درخواست کی، میں نے کہا دیکھو صرف اتنا سا ایک کام کرو، بچے کو سید الشہداء کے ہر جلوس میں لے کر آؤ. بچے کو بتاؤ ہم کس جلوس میں آئے، ان بچوں کو بتاؤ ہم کس کے نام پر یہاں پر آئے، کس کے ذکر کے لیے یہاں پر آئے، انہوں نے کس طرح سے جان دی تھی، ان کے جوانوں نے کیسے جان دی، ان کے بوڑھوں نے کیسے جان دی، ان کے بچوں نے کیسے جان دی. تمہارا ایک ایک بچہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. دشمن کبھی نہیں ہرا سکے گا. اور میں آپ کی خدمت میں دوبارہ مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر اسٹریٹجی کی بات کریں ہم ان کے مارنے سے نہیں مریں گے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم نے پرچم حسین کو ہاتھ سے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ تعالی، پھر موت ہے، پھر ہماری موت ہے. ہمیں صرف پرچم سید الشہداء کو ہاتھ میں رکھنا ہے. اس پرچم سے ہمیں طاقت مل رہی ہے، اس سے ہمیں زندگی مل رہی ہے، ہمارا مرتبہ بھی زندہ ہے اس کے ذریعے سے. اس کے بعد ہمیں کوئی نہیں مار سکے گا. بس اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ درود بھیجیں گا محمد وعلی محمد. لکھا ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں امام کے ناصروں میں خدا شامل فرمائے، لیکن شام میں صرف حزب اللہ کی ذمہ داری ہے. نہیں، صرف حزب اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے. جس طرح جب ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی تب بھی صرف ایرانیوں کی ذمہ داری نہیں تھی، وہاں پر بھی صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن صرف ایک مشکل ہوتی ہے، ہر قوم کو دیکھنا ہوتا ہے اس کی اس وقت کیا ذمہ داری ہے. کیا ایرانی نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ وہ بی بی کے روزے کا جا کر دفاع کریں؟ ایران کے جوان نہیں چاہتے ہوں گے، وہ بھی چاہتے ہوں گے، لیکن کیوں نہیں جا رہے؟ وہ جانتے ہیں دشمن بھی یہی چاہتا ہے. وہ دشمن سیریا کے ذریعے سے ایک سادہ سا کام کرنا چاہ رہا ہے. دشمن کیا چاہ رہا ہے؟ وہ چاہ رہا ہے سیریا کے ذریعے، شام کے ذریعے سے پوری دنیا اسلام کے اندر ہر ملک میں فرقہ واریت ہو. وہ یہ چاہ رہے ہیں. وہ بار بار بی بی کے روضے پہ حملہ کر رہے ہیں تاکہ پورے دنیا کے اندر فرقہ واریت کی لہر دوڑ جائے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے یہ بلا ربط نہیں ہے کہ لیبیا سے، عراق سے اور پاکستان کے جیلوں سے پرانے القاعدہ کے دہشت گرد آزاد کروا کے وہاں بھیجے گئے. یہ بلا ربط نہیں ہے، یہ واپس بھی آئیں گے. پھر اس وقت تمام یورپی ممالک کے جو جہادسٹ تھے وہ سب سیریا میں جمع ہوئے ہیں. نارتھ افریقہ کے جہادسٹ سیریا میں جمع ہوئے ہیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہ سب یہاں سے اسی نفرتوں کا درس لے کر اپنے اپنے ملکوں میں واپس آئیں گے. اب ہم جو خدا سے دعا کریں گے وہ کہ خدا سیریا ہی کے اندر ان کی قبروں کی جگہ قرار دے، وہیں پہ نیست نابود ہو، تاکہ عالم اسلام کو اس شر سے نجات مل جائے جو کفر کے محاذ نے بنایا ہوا ہے. اور بلکہ اگر حقیقی دعا سمجھیں تو ہماری دعا خدا ان کو عقل نصیب کر دے. یہ جو کفر کی سازش کا شکار ہو کر اپنے اسلحے کو بجائے یہ کہ صہیونیت کے خلاف استعمال کرتے، کفر کے خلاف استعمال کرتے، بی بی کے روزے کے خلاف استعمال کرتے،
ان کو خدا عقل دے، ان کو خدا شعور دے، ان کو خدا شرم و حیا دے کہ اللہ کے نبی کے خاندان کا بھی کوئی تقدس نہیں چھوڑا انہوں نے، اللہ کے نبی کے صحابیوں کا بھی کوئی تقدس نہیں چھوڑا انہوں نے. خدا ان کو عقل دے انشاءاللہ. اور اگر قابل ہدایت نہ ہو تو خدا اس لشکر فسق کو، کفر و نفاق کو واصل جہنم فرمائے انشاءاللہ. انہوں نے سوال کچھ موضوعات سے ہٹ کے کیا ہے چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا. مثلا انہوں نے کہا کیا پاک ایران گیس لائن واقعی مکمل ہو جائے گی، کیا موجودہ حکومت مکمل کرے گی، اس ٹائپ کے کچھ سوالات ہیں. اور مثلا یہ سوال کیا پاکستان میں جاری تشیع کے خلاف سازشوں کے بارے میں شیعہ طالب علم کیا کر سکتے ہیں، کیا ہم انفرادی طور پہ اپنا دفاع کریں یا کوئی تنظیمی لحاظ سے؟ عزیزان محترم، اس کے جواب میں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. میں ان سب کو کم کروں گا آپ کی خدمت میں. صرف ایک کام آپ سے کہوں گا. آپ نے یہ کہا شیعت کے خلاف، تشیع کے خلاف سازشوں کے بارے میں تشیع طالب علم کیا کریں. میں صرف ایک جواب کہوں گا، آپ شیعہ بن کے دکھا دیں. بس جو شیعہ ہونا چاہیے وہ آپ بن کے دکھا دیں. اس سے زیادہ مؤثر ہتھیار کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا. آپ شیعہ بن کے دکھا دیں. شیعہ علی کیسا ہونا چاہیے یہ بن کے دکھا دیں. شیعہ علی سچا ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، وعدے کی وفا کرتا ہے، مکر و فریب سے محفوظ رہتا ہے، اپنے بھائیوں کا ساتھ دیتا ہے، اپنے دشمنوں میں بھی رحم کرتا ہے. آپ شیعہ علی بن کے دکھائیں. یقین مانیے بہت ساری سازشیں دشمن کرتا ہے، لیکن سازشوں کی کامیابی ہماری کمزوروں سے ہوتی ہے. ہم کمزوری نہ دکھائیں، دشمن کچھ نہیں کر پائے گا. قرآن کریم فرماتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پا جاؤ تو کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے. آپ کو اور ہمیں جو پہلا کام کرنا چاہیے وہ یہ کہ اپنی بنیادی دینداری کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بنیادی دینداری کے اندر مضبوط کرنا چاہیے. مسلسل یہی سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے. اور مثلا جیسے اب یہ سوال ہے، شیعہ نے پاکستان کو جس طرح گروہ در گروہ تقسیم کر دیا گیا اور تقریباً ہر گروہ دوسرے گروہ کو نیچا دکھانے کی کوشش میں مصروف ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شیعہ نے پاکستان کو آلریڈی نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے؟ ایک معنی میں ہاں، ایک معنی میں ہاں کہ انہوں نے نیوٹرلائز کرنے کی ایک کوشش کی ہے. اس کوشش کے اندر کئی محاذوں پر انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، لیکن ایک بات ایک معنی میں قطعاً نہیں، وہ ہمیں نیوٹرلائز نہیں کر سکے. کیسے؟ آپ صرف یاد کریں جب کوئٹہ کے مومنین کا معاملہ ہوا تھا اور پورا پاکستان بند ہوا تھا تشیع کے ہاتھوں، یہ کس بات کی نشانی تھی کہ شیعہ نیوٹرلائز ہے یا شیعہ ایکٹیو ہے؟ یہ نشانی تھی کہ شیعہ ایکٹیو ہے. اچھا، جب بھی آپ کسی محاذ کے اوپر دشمن کو اپنی کوئی طاقت دکھائیں گے، اب آپ ہوشیار رہیے گا، اگلا حملہ اس طاقت کو توڑنے کے لیے ہوگا. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ دشمن کے سامنے اپنا ایک حربہ دکھا گئے، آپ نے دکھا دیا، آپ نے کیا حربہ دکھایا؟ آپ نے کہا ہم دھرنا دے سکتے ہیں. ایک دفعہ کیا آپ کامیاب ہوئے، دوسری دفعہ کیا آپ کامیاب ہوئے. اب آپ کیا اپنے دشمن کو اتنا احمق سمجھ رہے ہیں کہ وہ نہیں سمجھ رہا آپ کی طاقت کیا ہے؟ وہ بھی جانتا ہے آپ کی طاقت کیا ہے. قطعاً اس بات کے لیے پوری پلاننگ کر کے بیٹھے ہوں گے، اگلی دفعہ شیعہ آئے میدان میں ہم ان کے ساتھ یہ کریں گے. اس سے پہلے بہت کچھ کر لیں گے. آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو یہ سوچنا ہوگا ہمیں اپنی طاقت بڑھانی کیسے. اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، نئے کاموں کی طرف بھی غور کریں. دوسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ نظم و ضبط ہے. اگر ہمارے مولانا نے ہمیں نصیحت کی اور وصیت کی اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، اس نظم امرکم میں کوئی راز ہے. اگر آپ اور میں اپنے کاموں کو منظم کر گئے، منظم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب وہی جو میں نے نصر اللہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو بات نہیں کر سکتے وہ مت کہیں، اور جو کہہ دیں کر کے دکھا دیں. اگر کاش آپ اور میں، ہمارے مقررین، ہمارے حکمت عملی بنانے والے، ہمارے فیصلے کرنے والے اس بات کو، چھوٹی سی بات کو سمجھ جائیں، وہ نہیں کہیں جو نہیں کرنا ہے، اور جو کہہ دیا ہے وہ کر کے دکھانا ہے. تب ہماری طاقت کہیں سے کہیں ہے، تب ہماری تعداد کم ہوگی لیکن ہماری طاقت بہت سو سے زیادہ ہوگی.
اس بات کی طرف ضرور توجہ فرمائیے گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. ایک کوشچن ہے جو کافی عرصے سے مختلف حلقوں میں دہرایا جاتا ہے اور یہاں پر بھی سوال کرنے والے نے اٹھایا، گرچہ اس کی ان کا ہم سے براہ راست تعلق نہیں بنتا ہماری گفتگو سے. وہ سوال یہ ہے کہ آیا اصلی دشمن عیسائیت ہے یا اصلی دشمن صہیونیت ہے؟ یہاں پہ دو ایزمپشنز ہیں. ایک ایزمپشن یہ کہہ رہا ہے، دو فرضیے ہیں. ایک فرضیہ یہ کہہ رہا ہے اصلی دشمن صہیونیت ہے، عیسائیت کو استعمال کیا ہے. دوسرا فرضیہ بالکل مقابلے میں، وہ کہتا ہے اصلی دشمن شدت پسند عیسائیت ہے اور اس شدت پسند عیسائیت نے صہیونیت کو استعمال کیا ہوا ہے. انہوں نے یہ سوال کیا ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کسی بھی دین کا ماننے والا ہمارا دشمن نہیں ہے. دین کا ماننے والا، دین عیسائیت، دین یہودیت، مجھے لگتا ہے یہ ہمارا دشمن نہیں ہے. ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن وہ ہے جو اپنے ساری سازشوں کو استعمال کرتا ہے مادہ پرستی کے لیے. اصلی ترین دشمن آپ کو مادہ پرستوں میں ملیں گے، چاہے وہ مادہ پرست عیسائی ہوں، چاہے وہ مادہ پرست یہودی ہوں، چاہے وہ مادہ پرست مسلمان ہوں. اصلی ترین سازش یہاں پہ ملے گی آپ کو. اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا فی زمانہ مادہ پرستی کا مرکز کہاں پر ہے، فی زمانہ مادہ پرستی کے لیڈرز کون کون سے ہیں. ایک جملہ میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں، کافی چیزیں جو میں کہتا ہوں ظاہر پہلے عرض کر چکا ہوں لیکن اس کو دہرا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. قرآن کریم نے ہمارے دشمنوں کو بیان کیا ہے. اگر آپ سے کوئی ایسے ہی پوچھے بیٹھے بیٹھے کون کون سے دشمنوں کو نام لے کر قرآن کریم نے لکھا ہے، تو مثال کے طور پر قرآن کریم نے نام لے کر فرعون کو بتایا، نام لے کر قرآن کریم نے حامان کو بتایا، نام لے کر قرآن کریم نے سامری کا تذکرہ کیا ہے، نام لے کر قرآن کریم نے قارون کا تذکرہ کیا ہے. اب ایک بات پوچھیے گا، ان کیریکٹرز میں سے کوئی زندہ ہے اس وقت؟ تو قرآن کریم نے تاریخ کی شخصیتوں کو جن کو مرے ہوئے 3-3 ہزار سال ہو گئے اب کیوں بتایا؟ ہوتا یہ جب ہم لوگ دین کے نام پہ جمع ہوتے ہیں تو لوگوں کو اپنی اپنی مشکلات بھی یاد آتی ہیں، تو ان میں سے بعض بچکانہ حرکتیں بھی ہو جاتی ہیں. اب ایک بچکانہ حرکت لکھا ہے، پلیز میری یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے لیے دعا کر دیجیے. ٹھیک ہے، ہم کیوں بد دعا کریں گے؟ نہ ہو، ہم دعا کریں گے کہ ہو جائے، لیکن ہم اس سے زیادہ دعا کریں گے. میں یہ دعا کم کروں گا کہ یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے، میں یہ دعا کروں گا خدا اس کو اپنا علم نصیب فرمائے. یونیورسٹی میں جا کے کیا کرنا تھا؟ یونیورسٹی کی دیواروں سے تو کوئی محبت نہیں ہے نا، یونیورسٹی میں جانا تھا علم حاصل کرنے کے لیے. تو بجائے یہ کہ مجھ سے کہو کہ میں دعا کروں یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے، مجھ سے زیادہ بڑی دعا نہ کروں تو خدا علم نصیب فرمائے. اچھا، انسان علم حاصل کرتا ہے تو کس لیے حاصل کرتا ہے؟ علم حاصل کرتا ہے خدا کے سامنے اکڑنے کے لیے نہیں، علم حاصل کرتا ہے کس کے لیے؟ بندگی کے لیے. اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، خدا تمہیں علم ویسے ہی دے گا. تو بجائے یہ کہ میں آپ کے لیے دعا کروں کہ آپ کو یونیورسٹی میں داخلہ نصیب ہو، میں دعا کروں گا خدا آپ کو علم دے. اور بجائے یہ کہ میں دعا کروں خدا آپ کو علم دے، میں کہوں خدا آپ کو بندگی نصیب فرمائے. جو ہدف اولی ہے، جو اصل ہدف ہے وہ بندگی ہے کہ ہم لوگ اللہ کی بندگی میں آگے بڑھیں. اب بتائیں یونیورسٹی کی کیا حیثیت ہے اس بیچ میں؟ یہ ہم لوگوں کی زندگی کے ساتھ مشکل ہے. ہم لوگ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے ہدف بناتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ پرائورٹی ہے. 5-10 سال گزرتے ہیں، 20 سال گزرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہے. بالکل اس بچے کی طرح جو ایک کھلونے کے اوپر دوسرے بچے سے لڑتا ہے، اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، اگلے دن وہ کھلونا پھینک کر کسی اور کھلونے سے کھیلتا ہے. ہم انسان بھی یہی کرتے ہیں. تو جو چیز ہمیں بڑی لگتی ہے کچھ سال کے بعد پتہ چلتا ہے یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا. ابھی تو اپنی یونیورسٹی نے کہا نا، بھائی پتہ نہیں کون کون کس کس کے لیے دعائیں کرواتا اگر میں اجازت دے دوں. اور پھر آپ کو لگتا ہے یہ بھائی یہ کیا بچکانہ بازار شروع ہو گیا یہاں پہ. باہر اللہ ان کو ہم سب کو فہم و شعور نصیب فرمائے انشاءاللہ. دیکھا پاکستان میں بیداری کے لیے ہم متحد کیسے ہوں گے اور مشرقی وسطیٰ کے حالات کے حوالے سے پاکستانیوں کی کیا بنیادی ذمہ داری ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، چھوٹے چھوٹے جواب بہت سارے دیے جا سکتے ہیں، لیکن ان تمام چھوٹے جواب کے بعد میں ایک اختتام ہوگا جو بہت نقصان دہ ہوگا. مثلا اگر میں آپ سے کہوں نا آپ متحد ہو جائیے، اس کے لیے پارٹی تشکیل دیں،
تو کیا ہوگا؟ جو پہلے سے 25 بنی ہوئی ہیں آپ 25 اور بنا دیں گے۔ اگر میں آپ سے کہوں گا آپ منظم ہو جائیے اور ایک پرچم کے تلے جمع ہو جائیے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے جو پرانے پرچم میں انہیں چھوڑ دو، ایک پرچم اور کھڑا کر دو یہاں، تو آپ ایک پارٹی اور بنا لیں گے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا، میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اب بھی عرض کروں گا، آپ جو کچھ کرنا ہے آپ اپنے دین کے نام پہ کرنا ہے۔ آپ کوشش کیجئے آپ کا دین آپ کے اندر نظر آنے لگے، اپنے دین کو مضبوط کریں۔ اگر آپ نے یہ کام کیا خود بخود یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے، خود بخود میں اور آپ اتحاد کی طرف بڑھیں گے۔ اور اگر آپ نے اور میں نے یہ کام نہیں کیا تو پھر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ خدا نے متعال فرماتا ہے کہ اے نبی لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اے نبی یہ خدا تھا جس نے ان کے دلوں کو نزدیک کیا، اگر آپ زمین کے سارے خزانے ان کو دے دیتے ان کے دلوں کو نزدیک نہیں کر سکتے تھے۔ خدا نے تالیف قلوب فرمائی ہے، تو آپ اس تقوی الہی کو اختیار فرمائیے تاکہ انشاءاللہ قرب نصیب ہو۔ ہاں، انہوں نے بھی اسی قسم کا سوال کیا، انہوں نے مختلف تنظیموں کے نام لکھے ہیں اور تنظیموں کے نام لکھنے کے بعد کہا ہے کہ ان سب کا کوئی نہ کوئی لیڈر ہے، آپ بتائیے کہ پاکستان میں شیعہ کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے وہ کون سا ہے؟ تو میں اس کے جواب میں معمولاً یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس کام کو کرتے ہوئے اب 17 سال ہو گئے، 17 سال ہو گئے مجھے اس کام کو کرتے ہوئے، اور اس کام کو کرتے کرتے مجھے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے کس سوال کو جواب دینا ہے، کس سوال کو جواب نہیں دینا ہے۔ آپ اتنی آسانی سے مجھے کہیں گھسیٹ نہیں پائیں گے، میں اس کام کا ماہر ہو گیا ہوں اور مجھے اس کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ البتہ ہر ماہر بھی غلطی کرتا ہے، ہر ماہر بھی غلطی کرتا ہے، اس کے بچاؤ کے لیے میں اللہ سے پناہ مانگوں گا کہ خدا ہمارے ذریعے سے دین کو ترقی دے، ہمارے ذریعے سے دین کو کمزوری نصیب نہ کرے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار ان سخت حالت میں، ان سخت حالات میں اور اس گمراہی کے زمانے میں ہمیں دین پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے، دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، اپنے صحیح ترین راستوں پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ خداوند متعال پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما۔ اے خدائے مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما، کفر و نفاق کو سرنگون فرما، ان کے لشکروں کو نیست و نابود فرما۔ بالاخص جو لشکر بی بی کے روزے کے خلاف سازشیں کر رہا ہے پاک پروردگار اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد۔